باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی احسانہ قد جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المومنین ووفقنا لقراءۃ شہادت علی ولی اللہ فی التشہد الصلاۃ والعبادات والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین وخصوصاً علی وصیہ وخیہ ووزیرہ وابن عمہ ووارث علمہ علم الاولین والآخرین علم النبیین صالح المومنین سید الوصیین مولا الموحدین قبلۃ العارفین کعبۃ المقربین سر الہ رب العالمین حبل اللہ المتین صلاۃ المومنین حاکم یوم الدین ومن کان ولیم وآدم بین الماء والتین وقال اللہ فی شان علی وکل شیء احصیناہ فی امام مبین الذی هو قرآن ناطق وبرہان صادق واللوح محفوظ والف میم ذالک الکتاب وکافہ یا انصاد وحال حوامی وطاعت وحسین ممدون فی علتا سبب نزول آیات انما ولیکم اللہ وانما یرید اللہ وقل کفا وانفسنا ویا رسول بلغ ما ونقطۃ تا طلبا وبالباء ظہر الوجود وبالنقطۃ تمیز العابد والمعبود صلوات وبحطۃ باب السجود ذو المغفرہ وشاہد ومشہود ظہورہ فی الکعبہ زینۃ المسجد الحرام والمنبر ساقی الحوض الکوثر والد شبیر وشبر فاتح العہد والبدر والخندق والخیبر وبیر العلم والحنین واللا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار نعرہ حیدری مصداق مرج البارین ووارث الدارین ومولا الثقلین وولی الکونین ووالد السبتین الحسن والحسین الذی من رد الشمس مرتین الطائن بالرمائن الضارب بالسیفین ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت ثقلین وقال اللہ فی شان علی وقل رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا مظہر العجائب ومظہر الغرائب امام المشارق والمغارب الذی حبہ ومودتہ وولایتہ فرض علی الحاضر والغائب وهو مفرق القطائع وشهاب الثاقب وبحر المناقب وانہاء السالب والنقطة دائرة الوجود والمطالب اسد اللہ الغالب لیس علیہ غالب غالب کل غالب علی ابن ابی طالب نعرہ حیدری برائے خوشنودی امیر المومنین وقاتل المشرکین بلند تر صلوات اما بعد فقط قال اللہ تعالی فی کتاب المجید وفرقان الحمید وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تجہر بصلاتک
ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک السبیلا. صلوات پڑھیں. جو لوگ یہ پوچھتے رہتے ہیں کہ یہ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ علی ولی اللہ پڑھے، میں کتابیں بھی مسلسل پہلی محرم سے اور آج تک دکھا رہا ہوں جتنی یہاں اویلیبل ہے. کیا رسول اللہ بھی اپنی نماز میں نہیں پڑھتے؟ بھائی میں بتا چکا ہوں کہ ائمہ سارے پڑھتے تھے کہ رسول اللہ نہیں علی ولی اللہ تو شہود میں پڑھتے تھے، تو ائمہ کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یوں ہی آپ ماشاءاللہ کرتے رہے تو میں بھی پھر مجھے بھی ڈرخانہ آتا ہے. صلوات پڑھیں بابا. کہ کیا رسول اللہ بھی نماز میں پڑھتے تھے؟ سب سے پہلے تو میں جنتریوں سے نہیں پڑھ رہا، نہ رسالوں سے پڑھ رہا ہوں، نہ توضیح المسائلوں سے پڑھ رہا ہوں، کیونکہ ہر توضیح المسائل دوسرے سے مختلف ہے. اس وقت 100 کے قریب توضیح المسائل ہے، ایک دوسرے سے ملتی نہیں. اگر امام کا فرمان ہے تو پھر توضیح المسائل ایک چھاپو. ٹھیک ہے؟ اپنی ذاتی رائے کو تم لوگوں پر مسلط کرنا چاہتے ہو تو میں جنتریوں سے نہیں پڑھ رہا، نہ توضیح المسائلوں سے. پہلے میں کتابوں کے حوالے دے دوں کہ کن کتابوں میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے. کتابیں نہیں ہیں، قرآن کی تفسیریں ہیں. پہلی تفسیر ہے تفسیر البرہان، سورہ بنی اسرائیل کی، یہ 110 نمبر آیت ہے. تفسیر برہان انٹرنیٹ پر موجود ہے. یہ جتنی میں کتابیں حوالے دے رہا ہوں انٹرنیٹ پہ موجود ہیں. اگر کسی کو پھر بھی نہ ملے تو میں ٹورنٹو سے جا کے فوٹو اسٹیٹ کاپیاں آپ کو بھیج دوں. ٹھیک ہے؟ پہلی کتاب ہے تفسیر البرہان، اس کے لکھنے والے ہاشم بہرانی. خود علماء نے جہاں علماء کے قصیدے لکھے ہیں نا تو وہاں لکھا ہے ہاشم بہرانی کے متعلق کہ یہ وہ بندہ تھا جب مولا کائنات کی مزار اقدس پر آتا تھا اور یہ سلام کرتا تھا مولا کائنات امیر کشور امامت سلطان الزما امیر الحکمراں کل امام محمد کی جاں نعت قرآن سلطان الراکعین نگہبان شریعت تاجدار منبر سلونی کو. یہ میری تقریر میں ہوں تو میں بوڑھا آدمی بھی، لیکن آپ کو بڑھاپا کو نظر آ رہا ہے تو آپ کیوں تھکے ہوئے؟ نعرہ حیدری تو یہ وہ بندہ ہے کہ جب مولا کائنات سلطان سلاطین اکالی میں ولایت سرکار شاہ نجف کے مزار اقدس پہ آتا تھا، سلام کرتا تھا، قبر اقدس سے روز اقدس سے جواب سلام آتا تھا اس سے. ٹھیک ہے؟ اور یہ تفسیر برہان حدیث کی کتاب ہے، جنتری نہیں ہے، رسالہ نہیں ہے، مولوی صاحب آپ کی توضیح المسائل نہیں ہے، جس میں یا قرآن لکھا ہوا ہے یا 14 کا فرمان لکھا ہوا ہے. آگے سمجھ. تو 1 سال ہاشم بہرانی میں اس لیے تعارف بھی کرا رہا ہوں جنہوں نے لکھا ہے کہ کل آپ کے پتہ نہیں ہاشم بہرانی کون تھا، تفسیر برہان کون سی ہے، انٹرنیٹ پہ برخوردار موجود ہے مولوی صاحب جی، تو وہاں سے دیکھ رہے نا. اور 1 سال ہاشم بہرانی کافلے ساتھ بڑی دنیا لاکھوں کی تعداد سے دنیا اس کے ساتھ آتی تھی کہ مولا کی آواز سنیں گے. 1 سال یہ راستے میں بیمار ہو گیا تو جو طبیب قافلے میں تھے انہوں نے کہا کہ تم آگے نہیں جا سکتے، تمہاری حالت نازک ہے، آپ واپس گھر چلے جائیں. تو اس نے کہا اچھا مجھے سہارا دے کے اٹھاؤ چارپائی سے، میں مولا کو یہی سے سلام. انہوں نے کہا ابھی تو ہزاروں میل دور ہے مزار اقدس. تو اس کے جو جملے کتابوں میں موجود ہیں، اس نے کہا تھا اگر جواب سلام نہ آیا تو میں یہ سمجھ لوں گا مولا نے مجھے اپنی نوکری سے نکال دیا.
اس نے ہزاروں میل کی مسافت پہ سلام کیا مولا کائنات کو، فضا میں جواب سلام کی آواز گونجی تھی۔ نعرہ حیدری، آپ بڑے اچھے لوگ ہیں، کتابوں کے حوالوں پہ بھی آپ نعرے مارتے ہیں، خدا کی قسم بہت شریف لوگ ہیں۔ یا میری حوصلہ افزائی کرتے تھا، مجھے تو کوئی سمجھ نہیں آتی کیا بات ہے۔ ایک تو تفسیر برہان ہے جی، دوسری تفسیر نور الثقلین ہے، اس کا اردو ترجمہ بھی ہو چکا ہوا ہے، پاکستان سے ملتی ہے۔ اس کی 5ویں جلد میں جب سورہ بنی اسرائیل کی 110 نمبر آیت نکالیں گے نا تو یہ تفسیر آ جائے گی کہ رسول اللہ نماز میں اللہ پڑھتے تھے، اور اتفاق سے اس آیت کا نمبر بھی 110 ہے، اور میرے مولا علی کے نام کی عدد بھی 110 ہے۔ اللہ کو بے معنی گفتگو نہیں کرتا۔ پہلی تفسیر تفسیر برہان، دوسری تفسیر نور الثقلین، یہ آج کی چھپی نہیں ہوئی ساری کتابیں جن کے حوالے دے لو، 1000 900 1200 سال پہلے کی چھپی ہوئی کتابیں ہیں۔ تو 150 سال سے پہلے مجھے کوئی کتاب دکھا دے جس میں علی اللہ تشہد میں نہ ہو، میں پڑھنا چھوڑ دوں گا۔ تو نے 150 سال سے یہ تحفۃ العوام ہمارے گلے ڈالا جس میں تم نے پورے سرے سے علی کی نماز میں کیا ذکر، کسی امام کا توضیح المسائل میں کوئی ذکر نہیں ہوتا۔ یہ کون سی توضیح المسائل ہے؟ امامت ہمارے دین کا جز ہے، اصول دین میں ایک جملہ میں سے کسی توضیح المسائل میں شان امامت میں دکھا دو۔ ایک کتاب تفسیر برہان، دوسری تفسیر نور الثقلین، پھر بصائر الدرجات، یہ بھی 204 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ جو بندہ 204 ہجری میں فوت ہوا ہو، کتاب تو پہلے ہی لکھی ہے نا، امام زمانے کی کتاب ہے، یہ شاہ صاحب نے پرووائڈ کی ہے، ابھی اس سے پڑھ کر بھی بتا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ میں نے اٹھائی اس لیے، یہ 290 ہجری میں فوت ہوئے ہیں۔ کہاں لکھا ہوا ہے جی رسول اللہ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اور نہیں پڑھنا نہ تو نہ پڑھ۔ میں تو ایک دن کہا تھا نا، بیلوڑ کی طرح اللہ کی اور آپ کی صلح کرانے آئے، تو تسی نہیں کرنی صلح تو تہاڈی اپنی مرضی، صلوات پڑھے باپ۔ ایک پہلی تفسیر تفسیر برہان، میں قرآن کی تفسیروں کی بات کر رہا ہوں۔ دوسری تفسیر تفسیر نور الثقلین، تیسری تفسیر بصائر الدرجات جو بھی آپ کو دکھائی ہے، تیسری چوتھی تفسیر تفسیر عیاشی، کہاں لکھا ہوا ہے علی ولی اللہ؟ 5ویں تفسیر تفسیر صافی، 6ٹھی تفسیر اصول کافی، یہ تیری کتب علبہ میں کتابیں ہیں، ان میں سے اصول کافی، اور 7واں مقبول احمد کا قرآن پاک جس کی تفسیر یہ میرے سامنے پڑھی۔ کس قرآن میں لکھا ہوا ہے جی؟ یہ سب قرآن کی تفسیریں بتا رہا ہوں۔ اس کے آگے ثواب الاعمال و عقاب الاعمال، یہ 8 کتاب قرآن کی تفسیروں کے حوالوں سے بات کر رہا ہوں۔ سمجھ رہے؟ اب میں گزارش کرتا ہوں، آیت کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اب مجبوریاں یہ ہیں، میں اتنی کتابوں کے حوالے نہ دے کے جاؤں، پیچھے سے انہوں نے کہنا وہ راجہ احسان تو جو عربی شربی اسے آتی ہے خود ہی پڑھتا پڑھاتا رہتا ہے، ٹھیک ہے جی؟ یہ بات نہیں، ورنہ میں تقریر شروع کروں خواہ مخواہ آپ کو بھی تنگ کر رہا ہوں، خود بھی پریشان ہو رہا ہوں۔ تو ولا تجر بصلاتے کا، جابر بن عبداللہ انصاری نے امام محمد باقر علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ آپ کے نانا نماز میں کیا پڑھتے تھے کہ اللہ نے کہا کہ بلند آواز سے نہ پڑھے؟ یہ پڑھتے کیا تھے آپ کے نانا؟ اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ولا تجر بصلاتے کا، اپنی نماز اونچی آواز سے نہ پڑھو، ٹھیک ہے؟ اور جو بھی قرآن پڑھا ہے نا، فرمان علی کا ہو یا نافرمان علی کا ہو، اس نے یہی ترجمہ لکھا ہے۔
ولا تجر بصلاتے کا، اپنی نماز اونچی آواز سے نہ پڑھو. ولا تخافت بہا، اور نہ اسے چھپاؤ. وابتغ بین ذلک سبیلا، اس کے درمیان کا راستہ ڈھونڈو. سمجھ رہے؟ درمیانی آواز سے پڑھو، یعنی نماز نہ اونچی پڑھو نہ نماز آہستہ پڑھو چھپا کے اخفاتی، درمیانی آواز سے پڑھو. ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ نے کہا ولا تجہر بصلاۃ، نہ تو بالجہر پڑھو. ہم کچھ نمازیں بالجہر پڑھتے ہیں، صبح کی 2 رکعت بالجہر پڑھتے ہیں، زور کی 4 رکعت اخفاتی پڑھتے ہیں. جو نماز پڑھتے ہیں وہ تو بولو نا. یہ لوگوں نے تشہد کے جھگڑے بنائے ہوئے ہیں. تشہد میں پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے، اور پہلے تو نماز پڑھنی چاہیے نا. تشہد کو تو چھوڑ، ہاں نماز پڑھنی کو نہیں، جھگڑے تشہد پر. وہ تو علی اللہ پڑھتا کیوں نہیں؟ اس نے کہا نہیں میں پڑھتا ہوں. تو مقصر بیچارہ کہاں ہے؟ گھر سے وضو کر کے آ رہا ہے، کپڑے صاف پہن کے آ رہے ہیں، مجلس پہ آ کے رو بھی رہا ہے، ماتم بھی کر رہا ہے، ساری عبادات کر رہا ہے، اور کسی کو تو حرام زادہ. میں ایسی گفتگو نہیں کرتا ہوتا. مسجد نبوی تھی، میں نے اگلے دن بھی واقعہ سنایا تھا. سید الانبیاء نے فرمایا تھا جو میرے حسین کی عزت کرے وہ حرام زادہ نہیں ہو سکتا. تو یہ حسین کی عزت کرنے کے لیے آپ آئے ہوئے ہیں نا. یا وہ بھائی صفحے ماتم تو وارث ہی بچھاتے ہیں نا. آپ وارث، حسین کے وارث بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. باقی معروضات پیش کرنا، میں مسلسل قرآن پیش کر رہا ہوں اور 14 کا فرمان پیش کر رہا ہوں. کوئی بات میں اپنے پلے سے کرتا نہیں. آج کی بھی گفتگو 8 قرآن کی تفسیروں کے حوالے سے کر رہا ہوں جی. ولا تجر بصلاۃ کا، اپنی آواز اونچی. تو ہم کچھ نماز بالجہر نہ پڑھو، ہم کچھ نمازیں اخفاتی پڑھتے ہیں، کچھ بالجہر پڑھتے ہیں. صبح کی 2 رکعت اخفاتی خاموشی سے، اور زور کی 4 رکعت، 2 صبح کی بالجہر، زور کی 4 اخفاتی. کیا سب ایسے ہی پڑھتے ہیں جی. پھر عصر کی 4 رکعت اخفاتی، مغرب کی 2 رکعت بالجہر اور 1 رکعت اخفاتی، اور عشاء کی پہلی 2 رکعت آپ نماز پڑھتے ہیں. انہوں نے کہا پہلی 2 رکعت بالجہر، 2 اخفاتی. ٹھیک ہے جی. تو قرآن تو کہہ رہا ہے نہ بالجہر کرو نہ اخفاتی کرو. تو پھر تو میری بھی نمازیں باطل ہو گئی، آپ کی بھی، مولویوں کی بھی، مجتہدوں کی بھی، سب کی. ہم تو درمیانی آواز سے نہیں پڑھ رہے نا. آپ جو قرآن کی ترجمے کر رہے ہیں کہ نماز نہ اونچی پڑھو نہ آہستہ پڑھو بلکہ درمیانی آواز سے پڑھو. تو پھر تو میری بھی باطل، آپ کی بھی باطل، اور مولوی صاحبان کے، ہماری کے تو خیر ہے باطل ہو جائے، مولوی کی باطل نہ ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن ہوگی نا باطل. تم تو ترجمہ کر رہے ہو کہ درمیانی آواز سے پڑھو. ٹھیک ہے جی. صلوات پڑھیں. تو پھر تو آپ کی بھی نمازیں باطل. پہلے تو یہ ترجمہ ہی غلط کیا جاتا ہے. پہلے میں ساری گفتگو سمجھا لوں نا تاکہ آپ کو بعد میں لوگ الجھنوں میں ڈالیں گے. ولا تجر بصلاۃ کا، یہاں یہ نہیں ہے ولا تجر صلاۃ کا. اگر ہوتا نا پھر ترجمہ ہوتا نماز اونچی آواز سے نہ پڑھو. یہاں بے کائے کے لیے بصلاۃ کا، ولا تجر بصلاۃ کا. بے کیوں آ رہا ہے؟ اگر ہوتا ولا تجر صلاۃ کا پھر تو ترجمہ جو یہ کر رہے ہیں مولوی صاحبان، ٹھیک ہے جی، یہ ٹھیک تھا کہ اونچی آواز سے نماز نہ پڑھو. یہاں ولا تجر بصلاۃ کا، بے قلت پر دلالت کرتا ہے. نماز پوری کی بات نہیں ہو رہی، نماز کے کسی ایک چھوٹے سے پورشن کی بات ہو رہی ہے. مثال سے سمجھا دوں. جب ہماری سنیوں سے بحث ہوتی ہے نا تو اہل سنت والجماعت کہتے ہیں کہ جب مسح کرنا ہے نا وہ پورے سر کا کرنا ہے، سر کا، کانوں کا، گردن کا، یہ سارے ہی سر ہے. تو بات تو وہ ٹھیک کرتے ہیں، مسح سر کا کرنا، تو ہم تھوڑا سا کرتے ہیں. یہ تھوڑا سا
किस आयत के एतबार से करते हैं? आयत वुज़ू है, इज़ा कुमतुम इला सलाता फग़सिलू वजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़। जब नमाज के लिए उठो अपने मुंह को धो लो, अपने हाथों को धो लो कोनियों तक, वमसहू बिरुऊसिकुम व अर्जुलकुम अलल काबैन, और वमसहू बिरुऊसिकुम, बे आया पूरे सर का नहीं, थोड़े से हिस्से का, बिरुऊसिकुम, बड़ा मैं इल्मी बात कर गया, आप चुप कर गए। वमसहू बिरुऊसिकुम, तो अगर तो होता वमसहू रुऊसिकुम फिर सारे सर का मसा करना था। जब बे आ गया तो बे किल्लत पे दलालत करता है, ठीक है, तो थोड़े से हिस्से का मसा करना, तो वहां क्या रसूलुल्लाह जवाब हो जाते। तो यहां भी बेसलाते का है कि नमाज का कोई हिस्सा है जिसमें अल्लाह कह रहा है वहां ऊंचा ना पढ़। पूरी नमाज की बात नहीं हो रही, बरखुरदार मेरी तकरीर माइक पे जा रही, पूरी दुनिया से सुनी जा रही भैया वक्त। मेरा फ़ोन नंबर है 6476316809। मैं हर तकरीर हर अशरे में नंबर छोड़ देता हूँ। किसी को कोई रहनुमाई चाहिए तभी मैं करने को तैयार हूँ। किसी को कोई बासी हांडी में उबाल आए, मैं बात मुनाजरा करने के लिए भी तैयार हूँ जी। वला तजर बिसलाते का, तो अपनी नमाज में ऊंचा ना पढ़, ये नहीं कहा नमाज ऊंची ना पढ़ जी। वला तुखाफत बिया, और ना इसे छुपा, वब्तगा बैन ज़ालिक का सबील, इसके दरमियान रास्ता ढूंढ, ठीक है। मासूम से पूछा गया, ये 8 तफसीरों और एक तजल्ली वलायत भी है, ये 8 तफसीरों और एक तजल्ली वलायत, इन हवालों के साथ पढ़ रहा हूँ। अन जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी कौन था? उन्हें कहना पता नहीं, राजरी किधर ना लगे, साहबी रसूल थे। ये हजरत अबू अय्यूब अंसारी इन्हीं के रिश्तेदार थे जहाँ रसूलुल्लाह की उठनी बैठे थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी जब ताजर था, आया ना वाक़े करबला हो गया, तो इसे पता चला कि वाक़े करबला घर वालों ने बताया कि सैयद मारे गए। तो इसका गुलाम अतिया था, इसने साथ लिया, ये करबला आया, इसने दरियाए फुरात पे गुस्ल किया। ये वही है जब काफिला शाम से आया ना, ये अतिया को कहता था, अतिया बताते रहना जब ज़हरा की बेटियां कैद से आएंगी ना, मुझे बताना, मैं तुझे उस दिन आज़ाद कर दूंगा। वो कहता है मौला मैं बता तो दूंगा, लेकिन मुझे आपसे आज़ादी की ज़रूरत नहीं। अतिया गुलाम इसका साथ था। कुछ लोग अतिया भी पढ़ते हैं, अतिया प्रोनाउंसिएशन गलत है, अतिया उसका नाम था। तो अतिया साथ है, इसने दरियाए जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी ने दरियाए फुरात पे किया, करबला का पहला ज़ाहिर है। इन्होंने दरियाए फुरात पे गुस्ल किया, गुस्ल करके वहाँ से चले, एक कदम उठाते हैं फिर रख देते, फिर उठाते हैं फिर रख देते हैं। तो नौकर कहता है अतिया, आका गर्मी है तो जूते पहन लें, रेत गर्म है तो जूते पहन लें। कहा रेत इतनी गर्म नहीं है, मैं इस वजह से पाँव नहीं उठा रहा। पूछा क्यों उठा रहे हैं? कहा यहाँ कहीं अली के बेटों का खून ना गिरा हो और मेरे उसमें कदम ना आ जाए। फिर घर गए नहीं, सारी जिंदगी नौकरी देता रहा सरकार से। वो रावी हैं, साहबी भी हैं। अन जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी, जाबर बिन अब्दुल्ला अंसारी पूछा अन अबी जाफर अलैहिस्सलाम, इमाम मोहम्मद बाकर अलैहिस्सलाम से कि मौला सअलतु अन कौल अल्लाह ताला वला तजल बिसलातिका वला तुखाफत बिहा, कि उसने पूछा कि मौला ये जो अल्लाह आपके नाना को कह रहा है कि नमाज में ऊंची आवाज़ से ना पढ़े, वो क्या पढ़ते थे? अल्लाह ने कहा ये क्या पढ़ते थे आपके नाना? अल्लाह ने कहा पढ़ो ज़रूर, ये नहीं कहा कि पढ़ना ही नहीं, पढ़ना है, ऊंची आवाज़ से नहीं पढ़ना। तो क्या आपके नाना पढ़ते थे?
تو فرمایا یا جابر لا تجرب ولایت علی، اللہ نے مجھے کہا تھا جابر، اللہ نے مجھے کہا تھا اے میرا حبیب ولا تجرب ولایت علی، علی کی دشمنی بہت ہے، اس کی وجہ سے یہ تمہیں نہ مار دے، ابھی قرآن مکمل نہیں ہوا، ولا تجر یا جابر لا تجرب ولایت علی فہو فی الصلاۃ، یہ نماز میں جو تم علی ولی اللہ پڑھتے ہو آج کے بعد اونچا نہ پڑھنا، ٹھیک ہے جی۔ اس نے پوچھا مرادو مولا آگے سے ولا تخافت بیا، اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا مرادو من ولا تخافت بیا ولا تکتما ذالک علی، میرا حبیب اتنی نیچی آواز سے بھی نہیں پڑھنا کہ علی نہ سنے، اور اگر علی نہ سنے تو علی کو بتاتے رہنا کہ میں تیری ولایت کی گواہی دیتا ہوں، اور اگر رسول بھی بھائی نہ دے علی کی ولایت کی گواہی تو غدیر میں اللہ کہہ رہا ہے کہ تو نے میری رسالت کا کام ہی کوئی نہیں کیا۔ ہاں؟ علی کو بتاتے رہنا ہے ولا تکتم ذالک علی، علی کو بتاتے رہنا کہ میں تیری گواہی دیتا ہوں، اور پھر امام فرماتے ہیں اس کی اجازت کب دے دی کہ کھلا نماز میں پڑھو، ٹھیک ہے، یہ تو نماز کی بات ہو رہی ہے نا۔ ولا تجرب قال یا جابر لا تجرب ولایت علی فہو فی الصلاۃ، نماز میں میرے نانا پڑھتے تھے، فہو فی الصلاۃ، جی مراد من تخافت فاذن له بیازار یوم غدیر خم، اور غدیر خم کے دن یہ اجازت دے دی تھی کہ آج سے نماز میں اونچی آواز سے پڑھو، سمجھے نا؟ میں آپ کی محبت کے لیے یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں، آپ اتنے خاموش ہو گئے ہیں، تو مجھے آپ کو پتہ ہی ہے میں نے خیرات میں تو نعرے کبھی مانگے نہیں ہیں، میں تو وہ باتیں کرتا ہوں کہ پنجر سینے کا پنجر توڑ کے آواز علی بلند ہوتی ہے۔ اب یہ قیمتی چیزیں آپ کی نظر کر رہا ہوں تو آپ توجہ فرمائیں میرے ساتھ۔ نعرہ حیدری، اور غدیر کے دن حکم ہو گیا تھا کہ نماز میں، بھائی غدیر میں دو باتیں تھیں، اس کا ایک راوی تو یہ ہے اور دوسرے ابو حمزہ صومالی ہیں جو اپنے دور کا سلیمان فارسی تھا، یہ دو راوی ہیں کہ رسول اللہ نماز میں علی ولی اللہ پڑھتے تھے، امام محمد باقر کی زبانی، بات سمجھ آ گئی؟ اور یہ بصائر الدرجات ہے، یہ جو علامہ ابو جعفر محمد بن حسن بن فروغ صفار یہ متوفی ہیں 290 ہجری میں، کتنے سال بن گئے جی؟ 1000 سال، 1000 سال پہلے کی کتاب لکھی ہوئی، تو نے چھپایا 150 سال سے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے، اس سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں، یہ 8 کتابیں تو ہیں نہیں، ایک کتاب سے پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اسی آیت کے ذیل میں لکھا ابو حمزہ صومالی نے بیان کیا، جابر بن عبداللہ بھی راوی ہے، ابو حمزہ صومالی بھی ہے۔ ابو حمزہ صومالی اپنے دور کا سلیمان فارسی کہلاتا تھا۔ ابو حمزہ صومالی نے بیان کیا کہ میں نے ابو جعفر سے اللہ کے فرمان ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بها وابتغ بین ذلک سبیلا کے متعلق پوچھا کہ تم اپنی صلاۃ میں اپنی آواز کو نہ تو بلندی کے کیا کرو نہ اسے بہت فاصلہ کیا، اور اس کے درمیان کا راستہ اختیار کرو، یہ ترجمہ۔ پوچھا آپ نے، فرمایا اس کی تفسیر یہ کہ نماز میں ولایت علی اور اس کے اعزاز کو جو میں نے علی کو عطا کیا ہے افشا نہ کرو، زور سے نہ بیان کرو جب تک ہم تمہیں اس کا حکم نہ دے، ولا تخافت بیا، اور نہ اسے بہت آہستہ کرو، یعنی میں نے علی علیہ السلام کو جو اعزاز دیا ہے اسے علی کو اس سے باخبر رکھو کہ میں علی تیری ولایت کی گواہی دیتا ہوں، اور اس کے درمیان کا راستہ، یعنی مجھ سے سوال کرتے رہو کہ میں تمہیں نماز میں ولایت علی کا کھول کر اظہار کرنے کا حکم دوں، نماز میں ولایت علی کا کھول کر اظہار کرنے کا حکم دوں اور تم لوگوں کو اس کی دعوت دوں۔ امام نے فرمایا پھر آپ کو غدیر خم کرو نماز میں علی کی ولایت کی گواہی بلند آواز سے دینے کی اجازت دے دی گئی۔ کیمرے کی نظر کر رہا ہوں، کتاب بھی
8 شیعہ قرآن کی تفسیروں کے حوالے سے. اور یہ آج کی بات ہے. ہم نہیں بات کرتے تھے, آپ نے کہا تھا تقیہ کی وجہ سے نہ پڑھو. جب آپ نے کہا کہ علی کے نام سے نماز باطل ہوتی ہے تو میرے جیسے ضعیف بندے, میں مرنے کے قریب ہوں, میں اس قابل نہیں ہوں کہ میں مجھ سے پڑھوں. شاہ صاحب کو 4 سال سے میں ٹرکاتا رہوں, میں نہیں آ سکتا. اس سال ان کی انتہائی گزارشات کے بعد میری مجبوری بن گئی آنے کو. کہیں نہیں لکھا ہوا, کہیں نہیں لکھا ہوا. یہ میں قرآن کی تفسیر سے پڑھ رہا ہوں, جنتری نہیں نہ مولوی تیری توضیح المسائل. جی. اور اس کے بعد یہ جو غدیر کی بھی آیت ہے نا, اس کو بھی الجھایا جاتا ہے. یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک, کہ اے حبیب پہنچا دے علی کی ولایت جو تجھے پہلے حکم دیا جا چکا ہے میرے رب کا, آپ کے رب کی طرف سے. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اس کے آگے جملہ ہے کہ ما بلغت رسالہ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر یہ فعل نہ کیا, تفعل فعل ہے, یہ فعلن کرنی ہے, تیری طرح چھڑے نعرے نہیں مارنے علی کے. قرآن سمجھ ترجمہ. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, فعل کسے کہتے ہیں؟ کسی کام کے کرنے. وہاں تو رسول نے اعلان کیا من کو تو مولا فاز علی مولا, یہ اعلان ہے بلغ, یہ بلغ کا فریضہ ادا کر دے. آگے اللہ نے کہا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, بڑی بات کر رہا ہوں, زمین پر ایک بہت موتی ہے جو آپ کے سامنے پیش. وَإِن لَمْ تَفْعَلْ, اور اگر یہ فعل نہ کیا, ما بلغت رسالہ, پھر رسالت کا کوئی کام نہیں کیا. سمجھے؟ تو کیا فعل ہوا تھا؟ پھر میں قرآن, اور یہ میں آیت ایک جگہ پڑھی تھی, ایک مجتہد آیت اللہ, میں آیت اللہ مولیوں کو نہیں کہتا, معصوم آیت اللہ ہے, فیبریکیٹڈ آیت اللہ. میں معصوم کے لقبوں کو دوسروں کے ساتھ منسوب نہیں کرتا, اور اگر تھے تو شیخ صدوق آیت اللہ کہلواتا نا, شیخ مفید آیت اللہ کہلواتا نا, علامہ توسی آیت اللہ کہلواتا نا. تمہیں اب کوئی فیکس آئی ہے آیت اللہ کی؟ میں صرف معصوم نے نانو آیات اللہ, جو بھائی وہی تو قرآن ناطق ہے نا, جو قرآن ناطق ہو وہی آیت اللہ ہوتا ہے. یہ قرآن ناطق ہے, اور غیر معصوم اپنے کہتا ہے میں آیت ہوں. اب میں کہوں یہ آیت لکھی ہوئی ہے, آپ کیا سمجھیں گے؟ قرآن کی آیت ہے. غیر معصوم قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں, قرآن کی آیتیں بھی معصوم ہیں. وہ ایک صاحب مجھے کہنے لگے, اور راجہ صاحب, میں کہ جی, اللہ نے تو جانوروں کو بھی آیت اللہ کہا ہے. میں نے کہا مولوی صاحب کس جانور کو کہا؟ کہتے ہیں آپ کو دنیا مفسر ہے قرآن, کہتے ہیں آپ کو نہیں پتا کس جانور کو کہا. میں کہ جی کچھ سارا جاننا ضروری تو نہیں نا, مجھے نہیں پتا, آپ بتا دیں. پتا تو تھا مجھے, کہ جی آپ بتا دیں کس جانور کو کہا. کہتے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو. میں کہ جی بالکل کہا. پھر آپ کہتے ہیں اللہ جانوروں کو بھی آیت اللہ کہہ رہا ہے. یہ آپ لوگوں کو الجھاتے ہیں ان باتوں میں. آپ کہتے ہو جو جانور بھی ہے پھر آخر مولوی ہے, یہ تو ہو سکتا ہے. انہوں نے کہا جی اونٹنی کو بھی آیت اللہ نے کہا ہے. میں کہ جی اونٹنی کا کچھ احوال بھی پتہ ہے آپ کو؟ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا کہ اس پہاڑ سے, چٹیل پہاڑ تھا, اس سے ایک اونٹنی برآمد کر دیں. اس میں تو کوئی سوراخ ہی نہیں تھا جاد پہاڑ, تو ایک اونٹنی وہاں سے برآمد ہوئی تھی. خود حضرت صالح نبی نے کہا ہے, تمام علماء نے تفسیروں میں بھی لکھا ہے کہ وہ اونٹنی نطفے سے پاک تھی, نہ اس کا باپ تھا نہ ماں. یعنی وحد میں کیا ہم بھی آیت اللہ انہیں کہتے ہیں جو نطفے سے پاک ہو, کیونکہ وہ اونٹنی نطفے سے پاک تھی, نہ اس کا باپ تھا نہ ماں تھی. تو ہم بھی آیت اللہ صرف انہی کو کہتے ہیں جو اللہ کے نور سے خلق ہوئے. تو غدیر میں پھر نماز بھی ہوئی تھی.
یہ نہیں کہ صرف من کو، کیونکہ اللہ نے کہا تھا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اور اگر اسے فعلاً نہ کیا، بلغ تو کر دیا نا اعلان، من کو تو مولا بلغ تو ہو گیا، یہ وَإِن لَمْ تَفْعَلْ کدھر گیا؟ فعلاً کرنا تھا نا۔ تو حوالے نوٹ کر لیں پہلے، پھر میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ میں نے آیت پڑھی، ایک آیت اللہ سر پھرا، کہتا ہے یہ آیت ہے، میں کہ جی آیت ہے، پھر کہتا ہے یہ آیت ہے، میں کہ مولوی صاحب میرا سر نہ کہ قرآن کھولو اور دیکھ لو۔ تو سورہ القیامہ کی آیت ہے، سورہ قیامہ کا سورہ نمبر 75 ہے، 31 سے 35 نمبر تک آیات ہیں یہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ولا صدق ولا صلی، کہ رسول پاک نے غدیر کے بعد نماز پڑھی۔ ایک بندہ خبیث تھا، اس نے نہ تصدیق کی ولایت علی کی، ولا صلی، دونوں باتیں اکٹھی ہو رہی ہیں، ولا صدق ولا صلی۔ آج سے پہلے میں نے کہا تھا میں بتا دوں، یہ تفسیر فرات میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی آج کی نہیں لکھی ہوئی، قرآن کی تفسیر ہے۔ تفسیر فرات میں حذیفہ یمانی، عمار یاسر، ابو ذر غفاری اس کے راوی ہیں، کہ جب غدیر ہو چکی، اعلان ہو چکا، اس کے بعد رسول اللہ نے نماز پڑھائی، تو معاویہ نے نماز نہ پڑھی، نہ اس نے ولایت علی کی تصدیق کی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس سے پہلے تو معاویہ نمازیں پڑھتا رہا، جو حجۃ الوداع جو آخری آج تھا اس میں بھی ساتھ تھا۔ آج کی نماز میں کیا تکلیف پڑ گئی ہے؟ ٹھیک ہے، آج کل تو ایسے آیت اللہ بھی نکل آئے ہیں جو معاویہ کی بھی حمایت کر رہے ہیں پاکستان میں، اس کا کیا نام ہے؟ اور میری تو زبان بھی نجت ہوتی ہے، آپ ہی کہہ دیں جی۔ وہ کہتا ہے جی معاویہ بھی بڑی چیز تھی، تو بھی بڑی چیز ہے جی۔ فلا صدق ولا صلی، کہ معاویہ نے نماز نہیں پڑھی اور تصدیق بھی نہیں کی، فلا صدق، جب من کو تو مولا علی مولا کی تصدیق نہیں کی۔ یہ کبھی آیت سنی ہے آپ نے؟ آپ یہ مولوی شیعہ کیوں نہیں پڑھتے؟ غدیر سے متعلق آیت ہے۔ یا اب یہ بتائیے کس کی بات ہو رہی ہے، کہاں کی، کون سی تصدیق تھی، کون سی نماز تھی؟ جہاں تصدیق بھی کرنی ہے ولایت علی کی اور نماز بھی پڑھنی ہے۔ ولا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی نہ اس نے نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اور اس نے جھٹلایا کہ میں نہیں مانتا من کنت مولا کو، اور اس نے جھٹلایا علی بن اللہ کا میں نہیں مانتا، وتولی، اور منہ پھیر رہے، منہ موڑا اس نے۔ یہ سارے حذیفہ یمانی، عمار یاسر، ابو ذر غفاری تفسیر فرات کے میں کہتے ہیں کہ وہ معاویہ تھا جس نے انکار ولایت کیا۔ تو آج بھی جو انکار ولایت کرے نا نماز میں، اس کو معاویہ کی صف میں شمار کرنا جی۔ فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے تصدیق کی ولایت علی کی نہ نماز پڑھی، ولکن کذب وتولی، اور اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا، ثم ذهب الی علی، اور پھر اپنے گھر والوں کی طرف، اپنے قبیلے کے لوگوں کی طرف چل پڑا، یہ تمتع کرتا ہوا۔ آگے اللہ کہتا ہے اولا لکا فاولا ثم اولا لکا فاولا، اور افسوس ہے تجھ پر، حیف ہے تجھ پر، لعنت ہے تجھ پر۔ ٹھیک ہے، تو یہ جس نے غدیر میں نماز نہیں پڑھی یہ معاویہ تھا۔ ولا صدق ولا صلی، سورہ قیامت کی آیت نمبر 31 سے 35 تک۔ ٹھیک ہے، کہاں رسول اللہ پڑھتے تھے، کہاں نہیں پڑھتے تھے، کب؟ یہ جنہوں نے نہیں پڑھا نا ان کی آیت بھی آ گئی ہے۔ تو بھائی اب وہ معاویہ نے نہیں پڑھا، میں تفسیر فرات سے پڑھ رہا ہوں، صحابی رسول کی زبانی روایتیں۔ ابو ذر غفاری کو آپ کوئی شیعہ نہیں جانتا، آل محمد کی خدمت میں وہ راوی ہیں کہ معاویہ نے نماز نہیں پڑھی نہ تصدیق کی۔ میں آپ کو معاویہ نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے جی۔
کل میرے گاٹے پہ جو رہا ہے سب مبیا مبیا کر دے رہے جی. اور اس کے بعد یہ بتا دوں یہ ولا تجر بصلاۃ کا ولا تخافت بہا ذالک کا انٹرنیٹ پہ یہ کتابیں موجود ہیں کہ اس میں تفسیر تبری میں علامہ ابن جریر تبری نے لکھا ہے، اہل سنت کے بہت بڑے، یہ قرآن کی تفسیر لکھی انہوں نے تفسیر تبری. وہ کہتے ہیں یہ آیت انہوں نے علی کے متعلق تو نہیں لکھا یہ، لیکن اس نے کہا یہ آیت تشہد کے متعلق ہے. تو تشہد میں کیا رسول پڑھتے تھے؟ چلو تم ہی بتا دو اہل سنت ہی کہ رسول اللہ نے یہ کہا. وہ کہتے ہیں ولا تجر بصلاتک ولا تخافت بہا وابتغ بین ذالک سبیلا کے متعلق تفسیر تبری انٹرنیٹ پہ موجود ہے. علامہ ابن جریر تبری کہتے ہیں نزلت حضرت آیتوں فی تشہد الصلاۃ، یہ آیت تشہد کے باب میں نازل ہوئی ہے. سمجھ گئے؟ ٹائم بھی ہو گیا لیکن آج ٹائم کے کوئی پرواہ نہیں. وہ کہہ رہے تھے کہ پارکنگ کا آج کوئی مسئلہ نہیں ہے تو آپ پڑھتے رہیں. تو تسی تو کہتے ہو پڑھی چلو تو وہ پاوی انتظامیہ نے میرے گاٹے پہ گا. سلوات پڑھے بابا ایک دفعہ سرکار غازی مسجود وفا علمدار کربلا قمر بنی ہاشم، اور چپ کر کے کس طرح سنو نا، ہاشمی میں حضرت ہاشم بھی شامل ہیں، سید الانبیاء بھی شامل ہیں، علی مرتضیٰ بھی شامل ہیں، سیدات النساء بھی شامل ہیں، عصر مجتبیٰ بھی شامل ہیں، امام حسین علیہ السلام امام زمانہ تک سب شامل ہیں. ان ہاشمیوں کا چاند ہے عباس. ٹھیک ہے؟ تو جو ہاشمیوں کا چاند ہو اس کے فضائل بھی قرآن کی آیت سے پڑھنے چاہیے. میں تو قرآن کی آیات کے علاوہ کچھ پڑھتا ہی نہیں ہوں، اسی لیے کوئی مولوی میرے گلے نہیں پڑھتا. وہ بھی کہتے ہیں کہ کوئی کتابوں کتبوں میں آپ پھنس جائے نا، وہاں اس کو کہیں گے اس کتاب میں لکھا اس میں نہیں لکھا، یہ کیا؟ تو میں تو پڑھتا ہی قرآن پاک سے ہوں. اسی لیے وہ بھی گھبراتے ہیں کہ بھائی اب کیا وہاں کہیں گے کہ یہ نہیں لکھا ہوا. تو قرآن پاک کی آیت پڑھ رہا ہوں، سورہ بقرہ سے پڑھ رہا ہوں، 249 نمبر آیت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ تمہارا ایک نہر سے امتحان لے گا. چپ کر کے بس کر دوں. قال ان اللہ مبتلیکم بنار، اللہ تمہارا ایک نار سے امتحان لے گا. فمن شرب منہ فلیس منی، جس نے اس میں سے پی لیا اس نہر میں سے وہ مجھ سے نہیں. واہ واہ سبحان اللہ. فلیس منی ومن لم یطعمہ فانہ منی، اور جس نے میں اس میں پانی کو چکھا ہی نہ وہ مجھ سے. ٹھیک ہے؟ اللہ من، آگے ایک شرط ہے، اللہ من اقترف غرفتا بیدے، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ چلو میں پانی بھرے اور پھر نہ پیے. کیا سن رہے ہیں یار؟ فَشَرَبُوا مِنْهُ إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، اور فَشَرَبَ مِنْهُ اس میں سے لوگوں نے پی لے إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُ، ان میں سے چند. تو یہ آیت بظاہر نازل ہوئی ہے قوم لوط کے متعلق. بنی اسرائیل طالوت کے ساتھ جالوت کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے نکلے تو طالوت نے کہا کہ آگے ایک نہر آئے گی. قرآن کی ہر آیت اپنے مصداق کو ڈھونڈتی رہتی ہے. قرآن کی ہر آیت، اب جو آیتیں ہیں کہ حضرت عیسیٰ نے کہا میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد ہوگا، تو جب سید الانبیاء آ گئے تو اس آیت کو تفسیر مل گئی. امام زمانہ کے متعلق قرآن میں آیتیں ہیں، اس موضوع کو تو میں خطاب ہی نہیں کر سکا. امام زمانہ کے متعلق قرآن پاک میں آیات ہیں، تو جب امام زمانہ کا ظہور ہوگا ان کو اپنا مصداق مل جائے گا نا. اسی طرح قرآن میں آیت تھی وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، کہ
کہ ہم نے ذبح کو ایک ذبح عظیم میں عہد الست کو یہ عہد ہوا تھا روحوں سے، ان میں جن کے سامنے یہ امتحان پیش کیے گئے وہ سرکار سید الشہداء تھے وفدائے نو بذبح عظیم کا. تو جب کربلا میں ذبح عظیم ہو گئی تو سعید کو مصداق مل گیا. علامہ طاہر القادری نے بھی ایک کتاب لکھ دی ہے اسی موضوع پہ، وفد انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وفدائے نو بذبح عظیم. وہ کہتا ہوں بولے سنیوں بکرے نہیں ہیں مظلوم کربلا ہیں. جی تو اس آیت میں ایک شرط ہے. قومیں جو طالوت کی جو قوم تھی ان کے دو حصے ہیں، کچھ لوگوں نے پانی پی لیا، کچھ نے پانی کو دیکھا ہی نہیں. بے شک قرآن کی تفسیریں جا کے اٹھا کے دیکھو. بے شک بے شک. کچھ نے پانی پی لیا، ٹھیک ہے جی. زین حیدر جعفری صاحب تائید فرما رہے ہیں، یہ کافی صاحب علم آدمی ہیں. ایک دن شاہ صاحب نے ان سے میرا تعارف کرایا، 2-3 منٹ کی گفتگو ہوئی. میں کہا جی، انہوں نے کہا آپ سے استفادہ علمی کرنا چاہتا ہوں. میں کہ مجھے تو آپ خود عالم نظر آتے ہیں، مجھ سے آپ نے کیا استفادہ علمی کرنا ہے، بہت علم ہے ان کا. کیا میں بات کر رہا تھا؟ کچھ نے پی لیا کچھ نے پیے نہیں. لیکن یہاں ایک شرط تھی. وہ شرط کیا تھی؟ الا من اقترف غرفتم بیدہ، کہ وہ چلو میں پانی لیے اور پھر نہ پیے. اور کربلا کے علاوہ شرق سے لے کر غرب، شمال سے لے کر جنوب، 4 دانگے عالم میں، تمام عالم رنگ و بو میں، اللہ کی پوری کائنات میں، عالم شجاعت میں، سوائے غازی عباس کے مجھے کوئی بندہ دکھاؤ جس نے چلو میں پانی لیا اور اچھال کے اشقیاء کو کہا یہی پانی تھا جس پر تمہارا قبضہ تھا. مجھے اس آیت کے سرکار غازی مصداق ہے، کیونکہ شرط ہے. وہ شرط وہاں پوری نہیں ہوئی، وہ شرط کربلا میں پوری ہوئی. اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو چلو میں پانی بھرے اور پھر نہ پیے، فَإِنَّهُ منی، وہ مجھ سے ہے. اب جب ذاکرین واعظین پڑھتے ہیں حسین منی وانا من الحسین، بڑی بات ہے. آپ لوگ خوش ہو کے نعرے مارتے ہیں، مارنے بھی چاہیے. حسین منی وانا من الحسین، تو وہ تو رسول کہہ رہے ہیں حسین منی. یا اللہ کہہ رہا فَإِنَّهُ منی، عباس مجھ سے ہے. کشنودیے باب الحوائج کمر بنی ہاشم بلند تر صلوات. وفدائے نو بذبح عظیم کی آیت کے تحت ایک معاہدہ ہوا تھا، اور اس معاہدے میں بندے بھی طے کیے. وفدائے نو بذبح، اس ذبح کو، حضرت اسماعیل کی ذبح کو دکھایا تھا اللہ نے عالم ارواح میں کہ ایک باپ بیٹے کو ذبح کر رہا ہے، کوئی ہے بچانے والا. تو سرکار سید الشہداء کی روح آگے بڑھی تھی، کہا چھری اٹھا دو. تو آئے تھے وفدائے نو بذبح، اس ذبح کے بدلے، ذبح بھی کوئی بندہ ہو رہا ہے، اس کے بدلے بندے ذبح ہوئے. وہ بندے بھی کر اس معاہدے میں طے ہوئے تھے، ان کی عمریں طے ہوئی، قبیلے طے ہوئے. یہ جتنے بندے بھی کربلا میں سرکار سید الشہداء کو ساتھ دیے، یہ انتخاب خداوندی ہیں. یہ بندے جتنے جانور بھی، گھوڑے یا اونٹ جن پہ سامان لادا گیا، یہ گھوڑے بھی جو ہیں مشیت نے بھیجے ہوئے تھے. بھائی اگر یہ مشیت کے بھیجے ہوئے تھے، اللہ گھوڑوں کی قسمیں لٹا تھا، والعادیات ضبن والموریات قدن، کہ یہ جو تمہارے خراٹے بھر رہے ہو تمہارے دوڑنے کی قسم، اس گرد آلود خاک کی قسم، اور جو ہمارے نتنوں سے رطوبت نکلتی رہی ہے دوڑ کی، مجھے اس رطوبت کی قسم. اور تو ملا علی کو کیا سمجھے گا؟ تو بھی بتانا، مولوی کی بھی اللہ نے کوئی قسم اٹھائی ہے قرآن میں؟ ادھر خانواد علی کے تو گھوڑوں کی بھی قسمیں اٹھائی جا رہی ہیں.
اس خانوادے کے جانور بھی عالم الغیب ہیں. بے شک جی یہ جو اونٹنی رسول اللہ کی تھی عالم الغیب نہیں تھی کہ 7-8 گھر تھے مدینے میں, وہ بھی خفیہ مسلمان ہوئے تھے مکے میں آ کے. سب نے کہا ہمارے گھر چلیے, وہاں 500 کی آبادی میں 5 گھر مسلمانوں کو, اونٹنی کو کیا پتا کون سا گھر مسلمانوں کا ہے. رسول اللہ نے کہا تھا جس گھر کے سامنے میری اونٹنی بیٹھ جائے گی میں اس گھر میں ٹھہروں گا. اونٹنی بیٹھ جاتی کافروں کے گھر, رسول تو کہہ چکے تھے میں اس گھر میں ٹھہروں گا. اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر کے سامنے آ کے بیٹھی, تو یہ اونٹنی عالم الغیب نہیں؟ بولتے رہنا یار میرے ساتھ. امام حسین نے مرتجز کربلا میں آ کے رک گیا تھا. امام کو پتا تھا, صرف دنیا کو بتانے کے لیے یہ نہ کہے کہ گھوڑا تھک گیا تھا. مظلوم کربلا نے 7 گھوڑے بدلی کیے تھے. یہ وہی گھوڑے تھے جو مولا کائنات کے زیر استعمال رہے تھے, جن کی اللہ قسمیں اٹھاتا رہا ہے. تو کوئی گھوڑا بھی آگے نہیں بلا. ابھی واقعہ ہونا ہے 10 محرم کو, گھوڑوں کو کیسے پتا چل گیا اگر یہ عالم الغیب نہیں ہے تو؟ اور اگر بھی میں نہیں سمجھا سکا تو جب مولا کائنات گھر سے نکلے تھے, بطخیں دامن آبا پکڑ کے کھینچتی تھی کہ مولا نہ جائیے, اس زور سے پکڑا. مولا مشکل کشا کے سامنے زور کیا, ان کو پیار کرنے کے لیے نیچے بیٹھ گئے. پیار کر کے کہتے ہیں تمہاری شفقت کا, تمہاری ہمدردی کا میں ممنون ہوں. ہم وما تشاؤون, کہتی تھی اپنی زبان میں مسجد میں نہ جائیے. انہیں کیسے پتا چل گیا ضرب لگنے سے پہلے کہ ضربت لگنے والی؟ سمجھ گئے؟ تو ان کے گھر بھی جتنے یہ جانور طے ہوئے, یہ جو کچھ بھی خانوادے گھروں میں بطخیں کوئی نہیں تھی, گھوڑے کوئی نہیں تھے. کچھ سمجھو, اللہ ایسے قسمیں نہیں اٹھاتا رہا. جی تو یہ معاہدہ جب لکھا جانے لگا, پہلا نام دیکھنا میری طرح آپ بندہ توجہ کرے, نہیں تو میں ختم کر دوں گا. یہ پہ لنتار سلامات. پہلا نام لکھا گیا حسین ابن علی کہ کربلا کے شہداء میں وفدائنا و بذب نظیم کی تفسیر. کاتب تقدیر لکھ رہا تھا, لکھنے کی سرسراہٹ کی آواز آئی. سرکار امام حسین نے دوسرا نام لکھایا عباس ابن علی. سمجھنا اب غازی ہیں کیا. نام لکھایا سرکار امام حسین نے عباس ابن علی. کاتب تقدیر نے کچھ نہیں لکھا. قلم کی سرسراہٹ, بلا کا سناٹا, عالم بسیط کبریائی میں بلا کا سناٹا تھا. سرکار سید الشہداء نے پوچھا, پالنے والے یہ دوسرا نام کیوں نہیں لکھا گیا؟ آواز آئی, کیا عباس نے بھی لڑنا؟ فرمایا ہاں لڑنا ہے. کہا پھر حسین اس معاہدے میں ترمیم کرنی پڑے گی, پھر یہ وفادائنا و بذب نظیم ذب عظیم نہیں بپا ہو سکتی. کہا پالنے والے کیوں نہیں ہو سکتی؟ آواز قدرت ہے, تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں, میں کہتے پڑھ چکوں کاف اللہ المومنین قتال, میرا حبیب لڑے تو مولا علی. اللہ نے کہا تھا کاف اللہ المومنین, میرا حبیب آج جنگ خندق میں اللہ کیسے لڑا. تو تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں, میں اس لیے آیتیں ساتھ پڑھتا رہتا ہوں, جو کوئی جانے کے ایسے لفاظی کرتا رہا ہے. وقت نہ آپ کا زیادہ خرچ ہو, اس لیے آیات کو چھوڑ دیتا ہوں کئی مقامات. کہ تیرے بابا علی کی کلائی میں میں رہتا ہوں, اور عباس کی کلائی میں تیرا بابا علی بھی رہتا ہے اور میں بھی رہتا ہوں. فَإِنَّهُ مِنِّي. تو کسی کی جرت ہے کہ عباس کو گھوڑے سے اتار سکے؟ عباس چاہے تو آنے بعد میں یہ تو ایک خدائی ہے نا, لاکھوں خدائیاں ختم کر دے. تو سرکار سید الشہداء چپ کر گئے.
نور بسیط کبریائی سے روح عباس آگے بڑھی. کہا بھیا چپ کیوں کر گئے ہیں؟ بھیا کوئی نہیں کہا، میں نے کہا وہاں بھی سردار ہی کہا تھا. چپ کیوں کر گئے ہیں؟ ایک ہاتھ نہیں 1,00,000 دفعہ زندگی ملے نا میں ہاتھ کٹوا دوں گا. لکھوا دے معاہدے میں. یہ سید سارے امام زمانہ تک غازی سرکار کا نام آتا تھا تعظیم کے لیے کیوں اٹھ کھڑے ہو جاتے تھے؟ اگر وفادین و برزیم نہ ہوتی معاہدہ تو کینسل ہو جانا تھا اس دن. تو پھر اسماعیل ذبح ہو جاتے، رسول پاک مولا علی امام زمانہ تک اور آج تک کے جتنے سید اور قیامت تک کے میرے مرشد زادے سید زادی سب کی نسل ختم ہو جاتی. اس لیے عباس کے نام پر آپ بھی اٹھ کے کھڑے ہو جایا کریں. عباس نہ ہوتے، سید نہ ہوتے، وفادین عظیم کا پروگرام ختم ہو رہا تھا یا سرکار حسین چپ کر گئے تھے. تو یہ معاہدہ کربلا کا جو یہ ایسے نہیں کہ جنگ ہوگی اچانک ہوگی، ایسے نہیں، یہ سب طے شدہ چیزیں تھیں. اور غازی کی وجہ سے اور ایک دو واقعات غازی کے شجاعت کے، اس کے بعد مسائل پڑھوں گا. جنگ صفین میں مسجود وفا علمدار کربلا، وفائیں جس کو کرے سجدہ اسے عباس کہتے ہیں، اس لیے میں مسجود وفا کہتا ہوں. جنگ صفین میں جانے لگے تو ایک صاحب نے کہا کہ عباس جو زرہ پہنی جاتی ہے لوہے کی ہوتی ہے، وہ کلاڑیوں سے بھی نہیں کٹتی، تلواروں سے نہیں کٹتی، اس لیے پہنے جاتے ہیں تاکہ چھاتی محفوظ رہے، جسم محفوظ رہے. تو بہت سخت ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا غازی سے، جب جا رہے تھے میدان کو جنگ صفین میں، وہ کہنے لگا غازی سرکار زرہ بڑی ہے. تو مولانا نے اس کی طرف دیکھ کے کہا کتنی بڑی؟ اس نے کہا 2 بالش. مولانا نے 2 بالش ماپ کے زرہ کو ایک طرف سے پکڑا، کاغذ بھی اتنی آسانی سے نہیں پھٹتا، یوں پھاڑ کے زرہ کو ادھر پھینکا. کہا پوری؟ کہا پوری؟ کہتا جی پوری. تو حیرت شش در ہو گیا جیسے آپ ہوئے ہو. بندہ شش در ہو گیا. کہتا مولا یہ تو حضرت داؤد کا معجزہ تھا، حضرت داؤد کا معجزہ تھا، لوہا ان کے ہاتھوں میں کاغذ کی طرح پھٹ جاتا تھا. تو یہ تو حضرت داؤد کا موضوع ہے. اس بندے سے مخاطب کو جو غازی نے بات کہی، آپ کی روح پرواز کرے گی. غازی نے کہا او بدبخت، وہ جو بندہ تھا نا حضرت داؤد جو لوہا کو موم کرتے تھے، وہ میرا نام لے کے کرتے تھے، میں خود عباس ہوں. مجھے آج میری یہ عادت بھی ہے، میں یہی فضائل کو چھوڑتا ہوں کیونکہ یہ بھی سادات کے گھرانے کی فضیلت ہے جو میں اب بیان کرنے لگا ہوں. قرآن پاک کی ایک آیت ہے سورۃ الاحزاب چیپٹر 33 ورس 6. یہ جو لوگ کہتے ہیں نا جی سیدوں کی تعظیم کیوں کرنی ہے، انہیں سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ میں بتانے لگا ہوں کہ لگے ہوئے ہیں. سمجھ گئے؟ النبی اولا بالمومنین من انفسکم من انفسہم، النبی اولا بالمومنین من انفسہم چیپٹر 33 ورس 6 سورہ احزاب سے پڑھ رہا ہوں. نبی تمہاری جانوں سے اولا ہے،
تمام مومنین کی جانوں سے نبی اولا ہے. اولا کیا ہوتا ہے؟ ایک تصرف اولا کا قانون ہے، یونیورسل ٹروتھ ہے یہ. اللہ نے پہلے اولا سمجھا دوں، جی بسم اللہ بسم اللہ. پھر سمجھ آئے گی کہ اللہ نبی سے کیا کیا رہا ہے. جی ہاں بے شک. ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو اختیار علی بھی پتہ چلیں گے. ہم مولوی ترجمہ کو تو نبی تمہاری جانوں سے اولا ہونا کے پتہ نہیں اولا کیا بنا ہوتی. ایک ہے تصرف اولا کا قانون، یہ آپ کو بھی بڑا کام آئے گا، یاد رکھنا. ہندو اعتراض کرتے ہیں بکرے کیوں ذبح کرتے ہو، ان میں بھی جان ہے، ان کے بھی بچے ہیں، کیا ظلم پہ ہاتھ رکھا ہوا ہے مسلمانوں. تو ایک تصرف اولا ان کو جب یہ سمجھائیں تو ان کو ہی پتہ، کیونکہ یہ یونیورسل ٹروتھ ہے. اللہ نے 4 مخلوقیں خلق کی، جمادات، نباتات، حیوانات، انسان. ہاں بے شک صحیح. ٹھیک ہے، جمادات میں یہ زمین آتی ہے آپ کی، یہ پتھر، یہ پہاڑ، یہ سب کچھ جو کچھ. صحیح. پھر اللہ نے ایک اور مخلوق خلق کی، نباتات. جمادات بڑھتے نہیں ہیں، جو پتھر ہے زمین. نباتات بڑھتے ہیں، ان میں ایک فضیلت ان کو عطا کر کے بڑھنے کی انہیں اختیار دے دیا کہ تم زمین کا درخت سینہ چیر کے اس پہ کھڑا، اور زمین کو حکم دیا اس درختوں کو، سبزیوں کو، پھلوں کو تو خوراک مہیا کر. تصرف اولا ہے. پھر نباتات کے بعد ایک مخلوق کو خلق کیا، حیوانات. نباتات بڑھتے ہیں، چل پھر نہیں سکتے. حیوانات چل پھر سکتے ہیں. نباتات بول نہیں سکتے، حیوانات بول سکتے ہیں. یہ خوبیاں عطا کر کے جانوروں کو حکم دیا کہ نباتات بھرے کے بھرے کھیت لہلاتے اجاڑ کے رکھ دو. بھائی نباتات میں تو، پودے میں تو ایک زندگی ہے نا. بے شک. یہ حیوانات کو کیوں دیا؟ حق تصرف دیا انہیں. جی ہاں بے شک. جو اولا ہوتا ہے اسے حق تصرف ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب حیوانات کے بعد اللہ نے حضرت انسان خلق کیے. تو اب انسان کو، حیوانات کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں. ٹھیک ہے، یہ میں سادات سمجھا رہا ہوں تصرف اولا سے. جی، اب حیوانات کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں. ان میں بھی گوشت پوش ہڈیاں ہم میں بھی ہیں. وہ بھی چلتے پھرتے ہیں، ہم بھی چلتے پھرتے ہیں. وہ بھی بولتے ہیں، ہم بھی بولتے ہیں. لیکن فرق کیا ان میں؟ ہمیں ایک فضیلت علیحدہ ہے، عقل سلیم دے دی. ساری دنیا کے جانور مل کر اس جیسا ایک کمرہ، اس میں یہ فانوس لگا کے پنکھیشن کے ایسے نہیں بنا سکتے. انسان کو عقل سلیم عطا کر کے جانوروں پہ حق تصرف دے دیا کہ جو نقصان دہ تھے وہ بتا دیے، یہ نہ کھاؤ، باقی چائے پٹی ہو استعمال کرتے رہو. ٹھیک ہے، تو یہ حق تصرف، تصرف اولا. جمادات پہ تصرف اولا حاصل ہے، نباتات کو حق تصرف، تصرف اولا کہلاتا ہے. اب اسی طرح پھر انسان کے بعد اللہ نے نبی کو حق تصرف دیا. النبی اولا بالمومنین من انفسہم. تمہاری جانوں سے نبی اولا ہے. اگر نبی کہے تمہاری میں جان لینا چاہتا ہوں، وہ کہ جاؤ جہاد میں شہید ہو جاؤ، تو جانا پڑے گا. اگر صرف نبی اولا نہیں، غدیر میں کہا تھا الستو اولا، پہلے الستو اولا کہا تھا، پھر کہا تھا من کنت مولا. جیسے تمہاری جانوں پہ حق تصرف میں رکھتا ہوں، اس طرح علی رکھتے ہیں. جو حق تصرف رکھتا ہے تم پر، رسول بھی رکھتے ہیں. صرف رسول مولا ہے یا علی بھی مولا ہے؟ جو مولا ہے وہی تصرف رکھتا ہے. تو رسول تو تیری نماز میں آ جائے نماز باطل نہیں ہوتی، علی آ جائے تو باطل ہوتی ہے. مجھے سمجھا کس فرصت سے ہوتی ہے. علی بھی اولا ہے، نبی بھی اولا ہے. غدیر میں اگر یہ جملے نہیں کہے الستو اولا بالانفسکم، کیا میں تمہارے ان کا بلا، تمہارے نفسوں سے اولا ان کا بلا. تو جب بلا کہا نا، پہلے الستو اولا کہا،
پھر من کن تم مولا کا. تسی بھی چپ کر گئے ہو. میں کہ میں بھی کوئی قرآن لو تھوڑا جا ہاتھ ہولا کرا. سلوات النبی اولا بالمومنین من انفسہم. نبی مومنوں کی جانوں پہ حق تصرف رکھتا ہے. ٹھیک ہے. نبی اگر کہے نا جو میدان میں ذبح ہو جاؤ جاہلی کہیں, آپ نہیں کہہ سکتے جی مکان دی مارگیج بھی دینی ہے سرکار. ٹھیک ہے جی. یا امام زمانہ جب بلائیں گے اور آپ کہہ یا میں کہہ دوں یا کوئی بھی کہہ دوں مولا بزی بہت ہوں تو ٹائم کو نہیں, مارگیج شارگیج بھی مسائل ہیں, تو یہ نہیں آپ کر سکتے. اولا ہے. اب نبی کی اولاد کو کیوں فضیلت حاصل ہے؟ اگر نبی اولا ہے اور باپ سردار ہو تو بیٹا سردار نہیں ہوتا. تو سید تو بولو قرآن چو تو میں پہلے ہی مولویاں جڑے تھوڑی شان پڑھ لے جی امتی تو ان جی خفا ہو جانے نا جی میرے نال انہاں بولنا نہیں تو تسی ان چپ کر کے صلوات پڑھیں بابا. زندگی دراز ہو تیرے ماں باپ کی بھی زندگی جنہیں تمہیں یا علی کہنا سکھایا. امام زمانہ کا ظہور ہو تیرے اور تیرے ماں باپ کے ہاتھ امام زمانہ کے قدموں پہ لگا. النبی اولا بالمومنین من انفسکم. مومن جو بھی ہے اس سے نبی اولا ہے. سمجھے؟ وَأَزْوَاجَهُ أُمَّهَاتُهُمْ. اور اس کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ٹھیک ہے جی. تجھے کو گھبرا گئے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. تو اللہ نے قرآن میں رسول کو کہا ہے یا ایھا النبی قل لازواجک کا, اے نبی اپنی بیویوں سے کہہ دیں. آگے بہت ساری, اب ٹائم نہیں ہے, قرآن اسی لیے رکھوایا تھا کہ میں پڑھتا, اس سے سمجھ آ جاتی تم ازواج کو اہل بیت میں کیسے شامل کر رہے ہو. تو نبی کی بیوی تمہیں, اور پھر اللہ نے نبی کو کہا یا ایھا النبی قل لازواجک کا, اپنی بیویوں سے کہہ دو. آگے بہت ساری شرطیں ہیں, ان شرطوں میں ایک شرط یہ ہے کرنا فی بیوتکن. اس میں صاف کہا ہے اگر میری زوجیت میں رہنا چاہتی ہو, کہتی ہو تو میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں. یہ لفظیں ہیں, بے شک قرآن کر جا کے پڑھ لینا. تو اس میں کچھ شرائط بیان کی, ساری تو اب نہیں پڑھتا, ایک پڑھ. اس میں ایک شرط تھی وہ کرنا فی بیوتکن, تم اپنے گھروں سے باہر نہیں نکل سکتی ہو. اذا فات الشرط فات المشروط. اگر شرط ختم ہو جائے مشروط خود ختم ہو جاتا ہے. مثلا میں نے بچے کو کہا اگر تو فرسٹ آئے گا 500 دوں گا, وہ بچہ ہی فیل ہو جائے, شرط ختم ہو گئی نا جی. یا شرط تھی نبی کی بیوی کے لانے کے لیے کہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی. بڑی بات کر رہے ہو, کرنا فی بیوتکن, گھر سے باہر. اب جو گھر سے نکلی نا وہ تو زوجیت سے فارغ ہو گئی. اب آپ کی کچھ گھبراہٹ دور ہوئی ہے. میں 78-80 سال عمر ہے, میں کبرا آکھیا تو تسی ان کو فاقدے ہو گئے. وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ. نبی کی بیویاں تمہاری مائیں. اب علماء بیان کرتے ہیں کہ مائیں اس لیے کہا کہ کچھ کم وقت ایسے تھے ان کی یہ خواہش تھی کہ نبی پاک دنیا سے جائیں گے, ان کی ازواج سے ہم شادی کر لیں گے. تو اللہ نے یہ آیت نازل کر دی کہ یہ تمہاری مائیں. تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کیونکہ میں علماء کی ہر بات سے ان کے ساتھ پھٹے بازی نہیں کرنا چاہتا. وہ کہیں گے رائے صاحب طے کر کے آئے ہو.
وہ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے جی یہ بھی ہو سکتا ہے، پاسبلٹی تو ہو سکتی ہے یہ بھی نہیں، لیکن اللہ نے یا یہ کیوں نہیں کہا وازواجو خالاتکم، نبی کی بیویاں تمہاری خالائیں موسیاں ہیں، اردو کا لفظ موسی ہے، تسی مت آکھو یہ کیا کہہ گئے، اسی پنجابی چاہتے ہیں ماسی، ٹھیک ہے، ازواجہ خالاتہم کیوں نہیں کہا نبی کی بیویاں تمہاری خالائیں ہیں، یا کہہ دیتا ازواجہ اماتو تمہاری پھوپھیاں ہے جی، امہات اماتہم کیوں نہیں کہا تمہاری پھوپھیاں ہیں، اب غور سے بات سننا، ماں کیوں کہا ہے؟ اللہ جو بھی جملہ استعمال کرتا ہے خالق ہے وہ، پھوپھی کیوں نہیں کہا؟ سیدو اتنی بڑی بات کر لوں قیامت تک دعا دیتے رہیں گے مجھے، پھوپھی کیوں نہیں کہا، ماسی کیوں نہیں کہا؟ پھوپھی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے، پھوپھی سے نہیں ہو سکتا، ماسی سے نکاح نہیں ہو سکتا، ماسی کی بیٹی سے ہو سکتا ہے، اس کی اگلی جنریشن سے، ماں کی بیٹی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ اگر نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو قیامت تک آنے والی سید زادیاں تمہاری بہنیں ہیں، اور جو بہن سے نکاح کرے وہ حرام زادہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حیدر، ٹھیک ہے، یہ قیامت تک آنے والی نبی کی ذریت کو ان بھیڑیوں سے بچانے کے لیے جو سید زادی سے نکاح کے فتح، اور جنہوں نے شیعہ دنیا میں صرف 2 بندے میں نام نہیں لیتا جنہوں نے فتویٰ دیا، دونوں کے ساتھ میں کہ ایک کی 2 بھانجیوں نے امتیوں سے شادیاں کر لی تھی، انہوں نے فتویٰ دے دیا، ایک کی بیٹی نے کر لی تھی، انہوں نے فتویٰ، جاؤ انٹرنیٹ پہ سرچ کر لو، باقی شیعہ دنیا میں کسی کا فتویٰ نہیں ہے کہ سید زادی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ جی بھائی، صدقہ شہزادی کونین مصداقت مرج البحرین، امر امکا کی مالکن بطول پر حرام تھا کہ نہیں حرام تھا؟ ٹھیک ہے، تم کہتے ہو وہ سید اور یہ وہ ٹھیک ہے، وہ تو کائنات کے وارث تھے، وہ اور یہ اور والی بات نہیں ہے۔ اگر صدقہ بڑی بات کرنے لگا ہوں چپ نہ کر جانا، اگر صدقہ شہزادی کونین پہ حرام تھا تو آج کی غریب سے غریب سیدزادی پر بھی حرام ہے۔ کیوں حرام ہے؟ جینز نہیں بدلتے، ڈاکٹروں سے جا کے پوچھو، یہ سید اور وہ سید اور، کیا سمجھا رہا ہے تو ہمیں؟ اللہ اکبر اللہ اکبر، ہاں جی، اس کی ایک اور بھی پرابلم ہے نا، صدقہ تو سادات پہ حرام ہے، یہ طے شدہ بات ہے نا، ایک امتی سیدزادی سے نکاح کر لے، کل وہ غریب ہو جائے، مفلوج ہو جائے، بیمار ہو جائے، کچھ نہ کر سکے، مانگ کے خیرات مانگ کے لائے، صدقہ مانگ کے لائے، تو وہ سیدزادی کو کھلائے گا کہ نہیں؟ حرام کھلا رہا ہے، اللہ اکبر، جہنم میں جائے گا کہ نہیں؟ آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے رسول کہہ گیا سیدزادیوں سے نکاح۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، آ رہی ہے سمجھ؟ میرے خیال میں بس کرنا، سید بھی چپ کر گیا۔ جی، یہ جو مودت فی القربہ کی آیت ہے جس میں میں پوری 2 تقریریں کر چکا ہوں، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اس میں کوئی شک والی بات نہیں، شہزادی کونین اور مولا کائنات علی و بطول اس مودت القربہ کے پہلے درجے پر ہے، لیکن میں راجپوت ہوں، میں میری ککائی کی راجپوت، نہ میری کوئی سٹیٹ، نہ کوئی قصہ، نہ کوئی کہانی، میرے ابا و اجداد راجپوت تھے، کیونکہ میرے جینز وہی ہیں تو میں راجپوت کہلواتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو سید اب مدت میں، کیونکہ میں ان راجپوتوں کے قربا میں سے تو ہوں، ان کے قرابت داروں میں سے تو ہوں، خواہ غریب ہوں یا جو بھی ہوں، غریب ہوں کوئی نہیں، ویسے کہہ رہا ہوں جی، اللہ کا فضل ہے جی۔ تو قیامت تک آنے والے
میں اس تو تردید کی تھی غریب تو انہیں پتہ نہیں چندہ منگنا آیا جی. مدت القربا میں قیامت تک آنے والے سید شامل ہیں یا نہیں شامل؟ جن سے محدت کرنی ہے، محدت میں تعظیم ہوتی یا محبت میں تعظیم نہیں ہوتی. جن سے محدت کا حکم ہے. میں نے ایک دن کہا تھا میری یہ تعظیم کے لیے نہ اٹھا کرو، کوئی سید آئے تو اس کے لیے اٹھو. آپ کو چینل سے ہٹا دیجیے، مولوی آئے تو اٹھو، سید آئے تو بیٹھے رہو. سمجھ رہے ہیں؟ وہ کہہ دیتے ہیں آگے سے جی آج کے مادہ پرستی کا زمانہ ہے جی، سید بھی ہم جیسے ہی ہیں. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ہمارے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہماری بھی شادیاں ہوتی ہیں. وہ بھی ہماری طرح کھاتے پیتے ہیں، ہماری طرح وہ بھی ناراض بھی ہوتے ہیں، راضی بھی ہو جاتے ہیں. ساری کیفیتیں ایک جیسی ہیں. سیدوں کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں، وہ میں بتاتا ہوں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، میں اپنی مثال لیتا تک کوئی آدمی ہے، کیونکہ میں تو سینما بنانے کے خلاف ہوں. پہلے میں اپنی مثال دینا، پھر مجھے خیال ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. کوئی آدمی انور یا زاہد اس نے بکر لگا لو، تو بکر بندے کے 2 پلاٹ تھے، اس نے 2 ٹرک بجری. اب جس کو یہ بات سمجھ آ گئی نا، اسے تو عظمت سادات سمجھ آ جائے گی. جسے یہ مثال بھی نہ سمجھ آ سکی، پھر وہ لنگر تیار ہے، لنگر کرے اور اپنے گھر جائے. ٹھیک ہے جی. نعرہ حیدری. بکر کے 2 پلاٹ تھے. بکر تو گھبرا گیا اور نہ بدی کر زیاد کے 2 پلاٹ تھے. میں آپ کو خاموش نہیں دیتا، میں خود پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنے شریف بندے چپ کر گئے، خاموش ہو گئے. تو زید کے 2 پلاٹ تھے. ایک اس نے 2 ٹرک بجری منگائی، 2 ٹرک سیمنٹ منگایا، 2 ٹرک ریت منگائی، 2 ٹرک سریا منگایا، 2 ٹرک باقی مٹیریل منگوایا. مٹیریل ایک جیسا ہے. اس نے کہا انجینئر بلائے، مستری بلائے، ان کو کہا ایک پلاٹ پہ سینما بنا دو، ایک پلاٹ پہ مسجد بنا دو. ٹھیک ہے جی. مٹیریل بھی وہی ہے، آدھا مٹیریل سینمے پہ لگ گیا. یہ جو کہتے ہیں نا مٹیریل سیدوں کا ہمارا ایک جیسا، میں ان کو سمجھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، مٹیریل ایک جیسا ہے. تو مٹیریل تو ایک جیسا ہی تھا. آدھا مسجد پہ لگ گیا، آدھا سینمے. مسجد میں جانا بھی ثواب، سینمے میں جانا بھی عذاب. مسجد کی طرف دیکھنا بھی ثواب، مسجد کو چومنا بھی ثواب، سامنے پہ تھوکنا ثواب. ٹھیک ہے جی. مٹیریل تو ایک جیسا ہے، بنانے والے وہی انجینئر. جیسے تم بنے ایسے سید بنے. مٹیریل ایک جیسا تھا، فرق کیا پڑے؟ مسجد کی تعظیم کیوں بڑھ گئی؟ اس کی نسبت ہوگی خانہ کعبہ سے. سیدوں کی بھی نسبت رسول اور علی اور بطول سے ہے. باقی تمہیں نسبتیں سمجھ آتی ہیں، سادات کے سلسلے میں نہیں آتی. جی محمد علی محمد صلوات. یزید تیری جات اعلان ہے. ماشاءاللہ قبلہ ماشاءاللہ. جی مٹیریل ایک جیسا ہے. سمجھ گئے؟ ایک بندہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا. وہ کہتا ہے مولا اگر سید گناہگار بھی ہو، نہ نماز پڑھتا، نہ روزہ، نہ حج زکوٰۃ، ٹھیک ہے،
मजलिस भी मुफ्त आके सुनता हो, ठीक है। ये आप मुस्कराएं तो मैं तफसील बयान कर दूँ। एक बंदा था, घर गया, कहता मैं आज मजलिस मुफ्त सुन कर आया हूँ। उन्होंने कहा मुफ्त किस तरह होती है मजलिस? उसने कहा मैंने ना नारा मारा है ना सलवात पढ़ी, तो मुफ्त ही हो गया, मेरी एनर्जी तो फिर ठीक हो है। नारे हैदरी। इमाम के पास आया, कहता जी अगर सैयद गुनाहगार है, नमाज नहीं पढ़ता, कुछ भी नहीं करता, बदनाम ज़माना है, क्या उसकी भी ताज़ीम वाजिब है? इमाम ने फरमाया वाजिब है। ठीक है, हवाले जितने कहोगे मैं दे दूंगा। कहा उसकी भी वाजिब है। कहने लगे उसकी क्यों वाजिब? कहा कि इसलिए वाजिब है कि वो रिश्ता हमारे साथ कर, तुमने हमारी वजह से उसकी ताज़ीम कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो वो खपती सा था, वो कहने लगा जी नहीं जी, इस तरह कैसे हो सकता है? तकवे की बुनियाद पर है सारी बात कुरान में। तो इमाम ने फरमाया, वो कहते जी तो गुनाहगार है, गंदा है। इमाम ने फरमाया आग लगी हुई हो तो उसको बुझाने के लिए आबे ज़मज़म की जरूरत नहीं, गंदा पानी भी बुझा लेता है जी। और आग लगी हुई मिनरल वाटर की जरूरत है, बोलते थे यार वो माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। नहीं ना लोड जी, बेशक नाली का गंदा पानी भी बुझा देंगे। आग बुझा लेगा जी। तो यामुल इखबार में हदीस से मैं आपकी नजर कर देता हूँ, सफ़ा 140 है, फरमाने इमाम है, ठीक है। कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा है? इतना भोला मौलवी अपनी ताज़ीम के लेक्चर दे रहा होगा, सादात के नहीं देगा, ठीक है। ये मैं ही हूँ, चलो सादात आप तो खुश हो गए, उम्मती सारे मेरे खिलाफ हो जाते हैं, ठीक है जी। मुझे इसकी परवाह नहीं, होते हैं तो होते रहे, मैं खुद उम्मती हूँ। जामिल इकबार सफ़ा 140 हदीस की किताब है। इकरमु औलादी, ये जो उसने इमाम से सवाल किया था तकवे की बुनियाद पर है, तो इमाम ने कहा इकरमु औलादी सालिहूना लिल्लाह, जो मेरी औलाद में नेक लोग हैं, नमाजी हैं, परहेजगार हैं, रोज़ेदार हैं, ठीक है जी, उनकी तो इज्जत करो लिल्लाह, अल्लाह के लिए, उनके तकवे की वजह से, उनकी परहेजगारी की वजह से। फिर पढ़ता हूँ इकरमु औलादी, मेरी औलाद की इज्जत नहीं कहा, मैंने गलत तर्जमा किया, अकरम इकराम दो उन्हें। इकरम औलादी, उनकी ताज़ीम वाजिब है, उनके इकराम वाजिब है। इकरम औलादी सालिहीन लिल्लाह, जो नेको परहेजगार है उनकी अल्लाह के लिए ताज़ीम करो। वह तालिहून ली, और जो बद अमाल है ना हमारी निस्बत की वजह से करो, कि वो रिश्ता हमसे जोड़ रहे हैं, उनसे हम पूछेंगे मैदान माशर में कि तुम क्या करते रहे हो, तुम नहीं पूछ सकते। समझ रहे थे? आपसे शिया भी कहला रहे हैं, सईदों के भी गले पड़ रहे हैं। तो इसलिए किबला ये सब चक्करबाजियां हैं। रसूल पाक ने का इरशाद मौजूद है, अहले सुन्नत की किताबों में भी है, वो फरमाते हैं कि मेरी औलाद के साथ अच्छा सलूक करो, और अगर वो सैयद गरीब हो और तुम्हारे एहसान का बदला ना चाहे तो बात सुनना रहमतुल्लाह अलैहि की। अगर वो सैयद गरीब हो और वो बदला ना चुका सके तो उस बंदे को बदला मैदान माशर में मैं रसूल खुद दूंगा जी। एक
मौलवी साहब थे, वो बंदे बैठे थे, उनको कह रहे थे सैयदजादी से निकाह हो सकता है? वो कह रहे थे हो सकता है। वो मुझे किसी बंदे से कोई काम था, मैं इत्तेफाक से अंदर गया तो उन्होंने कहा जी राजा साहब आ गए हैं तो आप बात करते हैं। और मैंने कहा जी आप आपस में लगे रहे, मैं तो घर जा रहा हूँ। वैसे मैंने अवॉइड किया। उन्होंने कहा राजा साहब ये मौलवी साहब ने तो हमें चक्कर दिया, 10-12 बेचारे सैयद मस्कीन और मौलवी भी सैयद, और कह रहा हो सकता है ये निकाह हो सकता है। तो उन्होंने कहा राजा साहब बैठ के मेहरबानी फरमाइए। मैं बैठ के मैं क्या मौलवी साहब ये हो सकता है? आज क्या हो सकता है? एक वहाँ उम्मती भी बैठा था मौलवी, उससे भी मैंने पूछा, वो भी उसी का ही शिकस्त था, कहता जी हो सकता है। मैंने कहा सैयद का तो एहतराम वाजिब ही नहीं, मैं क्या कहूँ, ये मुफ्ती मौलवी से पूछता हूँ। मैंने उसको कहा कि मौलाना ये जो आपने अमामा पहना सफ़ेद, आप काला अमामा क्यों नहीं पहन सकते? कहने लगे जी वो बड़ी बात करने लगा, वो कहने लगा ये सैयद क्या है? मैं क्या सैयद के अमामे का एहतराम है, उसकी बेटी का कोई एहतराम नहीं तुझे? अमामा तू नहीं पहन सकता, सैयदजादी को घर रख सकता है? बेगैरत। रिश्ते की दो किस्में हैं, एक सबबी, चुप कर गए, कहीं सबब बन गया तो शादी हो गई, इसको सबबी रिश्ता कहते हैं। कहीं सबब बन गया शादी हो गई, सबबी रिश्ता है। ब्लड का रिश्ता तो कोई नहीं है ना। एक खूनी रिश्ता जिसे नस्बी रिश्ता कहते हैं। अब जो ख्वातीन दूसरे कबीलों से आई रसूल पाक के घर पे, उनका सबब बनाना शादी हो गई, सबबी रिश्ता था ना, तो उनका एहतराम वाजिब हो गया सबबी रिश्ते की वजह से, और वो उम्मत पर सबबी रिश्ते की वजह से हराम हो गई। तो मुझे इंसाफ से था, मेरे दोनों हाथ कुरान पर है, और मौलवी तू क्या बात कर रहा है? जिनका सबबी रिश्ता हुआ वो उम्मत पे हराम हो गई, तो जो रसूल का खून है वो उम्मत पे हलाल हो जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत माशाअल्लाह। गलत कह रहे हो तो कोई बंदा खड़ा होकर भी बात करे। और कुरान में दो ही रिश्ते हैं ना, सबबी और नस्बी, खूनी। तीसरा रिश्ता तो है ही कोई नहीं। समझ रहे हैं? मैंने अगले दिन भी बताया था कि इब्ने जोजी रहमतुल्लाह बहुत बड़े मुहद्दिस हैं, हदीस के रावी हैं। किताबुल बिर व सिला में उन्होंने वो हरात वाला वाक़या लिखा है कि सादात फैमिली, मैं इसलिए अगले दिन भी पढ़ा था कि आप इसलिए पढ़ रहे हो, मुझे किसी ने फरमाइश थी, वो बात आज दोहरा देना। तो फरमाइश करने वाला सैयदजादा है, अब मैं मजबूर हूँ ना दोहराऊँ तो वो नाराज हो जाएंगे। तो हरात की सैयदजादी थी, तो बेचारी खामद मर गया, दो बेटियां थी, परेशान हो गई, तो अस्फहान में आई मजदूरी के लिए। तूफान आ गया, गिर गए। एक गली के कोने पर एक चौपड़ी वाले से पूछा, यहाँ किसी अमीर आदमी का घर है? उसने कहा एक मुसलमान का घर है, एक आतिश परस्त का घर है। दोनों घर की तरफ से इशारा कर दिया। वो मुसलमान के घर के भाई, ये एक मुफस्सिर कुरान लिख रहा है इस वाक़े को माशाअल्लाह जी। तो वो आई, उसने दकलबाब किया, वो अमीर आदमी बाहर आया। सैयदजादी ने कहा कि मैं औलाद रसूल हूँ और इस तूफान में गिर गई हूँ, बहुत हवा तेज़ है, मुझे घर पे पनाह दे दो। वो कहने लगा तुम्हारे पास क्या सबूत है तुम सैयदजादी? हर बंदा कहता मैं सैयद हूँ, मैं सैयद हूँ, क्या सबूत है तुम्हारे पास? उसने कहा मैं तो यहाँ मजदूरी के लिए आया हूँ, कोई शजरा तो साथ उठा के नहीं लाई। तो शजरा होता भी तू कहता नहीं, गलत है। तो उसने कहा बीबी काम करो। तो बेचारी मायूस होके
आतिश परस्त के घर पे देखिए तूफान बहुत है, बच्चियाँ छोटी हैं, कोई मसला ही ना खड़ा हो जाए। आतिश परस्त के घर पे दस्तक दी, उसने दरवाज़ा खोला तो उसने कहा मैं मुसलमान हूँ, तो मुझे पनाह दे सकता है, मैं औलाद रसूल भी हूँ। तो उसने कहा आप अंदर तशरीफ़ लें। उसने बीवी को कहा इन बारिश की वजह से इनके कपड़े भी गीले होंगे, अपने कपड़े दो इस मस्तूर को, और बच्चों के भी कपड़े सुखा के दो इनको। और वो खुद उसने घर पे बीवी को कहा कि दूध गर्म करो, कुछ अंडे गर्म करो, इनको दो, मैं किसी मुसलमान से मुर्गी ज़िबा करा के कभी ये मुसलमान है तो शायद मेरे हाथों का खाए नहीं, तो उन्हीं से पकवा के ले आता हूँ। तो वो मुर्गी पकवा के ले आया और उन्हीं के घर से मुसलमानों को कहा कुछ रोटियाँ भी बना दो, तो वो आतिश परस्त ले आया घर पे, खिदमत की उनकी। अभी सुबह नहीं हुई थी कि वो मुसलमान घबराया हुआ बाहर निकला और उस चौकीदार से पूछा यहाँ कोई बीबी देखी थी? उसने कहा हाँ कल एक बीबी थी तेरे घर भेजी थी। कहा उसके बाद कहाँ गए? उसने कहा उस आतिश परस्त के घर। तो मुसलमान उस आतिश परस्त के घर पे दस्तक दी, कहा कि जो रात बीबी आई थी उसे मेरे दे दे, मैं उनकी खिदमत करना चाहता हूँ। तो उसने कहा जो ख्वाब तू देख के आया ना वो मैं भी वही था। हुआ क्या? वो आतिश परस्त बताता है कि मैंने ख्वाब में तुम्हें देखा कि तुम रसूल अल्लाह को मिलने के लिए जा रहे थे, लोग सब जा रहे थे, तो रसूल अल्लाह ने तुम्हें रोक दिया। मुसलमान मिलने के लिए जा रहे हैं तो तुम्हें रोक दिया और कहा कि इससे पूछो तुम्हारे पास मुसलमान होने का क्या सबूत है, कोई तहरीरी मुआहदा, कोई विटनेस, कोई गवाह, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तुम सही है? तो मुसलमान उसने कहा सबूत तो कोई नहीं, रसूल अल्लाह ने कैसे पकड़ के जन्नत में डालो। ये आपको वहां पता चलेगा जब सैयदों की गुस्ताखियां करने के नतीजे, इग्नोर करने के नतीजे। कहा इसको जन्नत में डालो। और आतिश परस्त कहता है मुझे रसूल अल्लाह ने पास बुलाया, जब मैंने देखा कि जन्नत के तो ये मालिक हैं, मैंने उसी वक्त उनका कलमा पढ़ा और रसूल अल्लाह ने मुझे मेरा महल भी दिखाया कि जन्नत में इस सैयदादी की खिदमत करने के सिला में ये तेरा महल होगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो मैं तो अभी इनको बिल्कुल नहीं भेजूंगा, तो इसका सिला तो अगले जहान जाके मिलेगा। बाकी किसी की मर्जी है, कोई इज्जत करता है या नहीं करता। एक और वाक़या इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम हज पर गए और साथ एक मोमिन बंदा था, वो कहने लगा मौला इस साल कितने बंदों का हज कबूल हुआ है? इमाम ने फरमाया 1000 बंदे का हज कबूल हुआ है, और वो भी कोई नहीं कबूल होना था, शाम में फलां मोहल्ले में जो मोची रहता है ना उसकी वजह से हुआ। अब ये इमाम का चाहने वाला था, इमाम ने नाम भी बताया, मोहल्ला भी बताया, उसका ही बताया। वो उस मोची के पास पहुंचा, उसने कहा कि भाई तेरी वजह से 1000 बंदे का हज कबूल हुआ, तेरा हज भी मकबूल हो गया। उसने कहा मैं तो हज पर गया ही कोई नहीं, मेरा किस तरह हज कबूल हो गया? उसने कहा तू हज पे गया, इमाम कह रहे हैं, तू कहता मैं हज पे नहीं गया, ये क्या बात है? वो भी मोहम्मद था, उसने उसको कहा कि इमाम ने फरमाया कि हज पे गया, तो फिर उन्होंने सही फरमाया। गिरा हुआ सा घर था, खस्ता हालत थी, कोई दीवार भी बाहर की नहीं थी। उस एक औरत के बच्चे बिल्कुल मुर्दा हालत में पड़े हैं, वो होश भी नहीं है, उनको होश दिला रही है, मुंह में पानी डाल रही है। मैंने पूछा बीबी क्या हुआ इन बच्चों को? तो उन्होंने कहा ये भूख से निडाल हो गए, मैं बीमार हूँ, मेरा खामद मर गया, मैं कुछ दिनों से मजदूरी नहीं कर, मैं चल फिर नहीं सकती, तो मैं मजबूर हूँ, तो अब मैं क्या करूँ? तो मैं इनके मुंह में बस पानी डाल रही हूँ, ये अपनी मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। उसने जो भी ज़्यादा रहा था हज का सब कहता मैंने उस बीबी को दिया, सैयदादी को, वो सैयदादी थी, मैंने उसने कहा मैं सैयदादी हूँ, मैंने सब कुछ दिया। मैं कहा हज को छोड़ो, इसी को हज अकबर कहते हैं, ये नहीं जुमा भी आ गया और तू भी आज पे चला गया हज अकबर, ये हज अकबर नहीं है। ठीक है, दिल किसी का हाथ में ले हज अकबर जान ले, एक दिल को लाख काबा के बराबर जान ले। ठीक है, तो ये अजमत है सादात की। तो एक आखिरी हदीस
کیونکہ اس کے بعد میں نے مصائب بھی پڑھنے، وقت بہت زیادہ ہو گیا. حوالہ پہلے نوٹ کر لیں، مذہب و مناقیات، بحوالہ مذہب و مناقیات کتاب کا نام ہے. اس میں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک ارشاد فرما رہے ہیں، من اہانا اولادی، جس نے میری اولاد کی توہین کی، باوالا مذہب اور مناقحت. آپ کہیں گے یہ حدیث کہاں سے پڑھ رہے ہیں؟ من اہانا اولادی، جس نے میری اولاد کی توہین کی. کوئی نازیبا لفظ کہا، اہانت کی، ظلم کی بات نہیں ہو رہی، اہانت، توہین کی. ظلم کیا پھر تو بچنا اب بھی کوئی نہیں ہے، جو میں حدیث پڑھ لوں. من اہانا اولادی، جس نے میری اولاد کی توہین کی. یہ میرے مرشد زادے، میری مرشد زادیاں، سید زادے، میرے آقا زادے، میری آقیہ زادیاں، قیامت تک آنے والے سیدوں کی یہ اولاد ہے، سب رسول کی، علی و بطول کی. ان کی اہانت کی، اپنی اہانت کی بات نہیں کر رہے. من اہانا اولادی فقط اہاننی، اس نے میری اہانت کی، اس نے میری توہین کی. بھائی سیدوں کی نسبت ہے نا رسول علی و بطول سے. بھائی غازی کے علم کی نسبت، غازی کی طرف تعظیم واجب ہے علم کی کہ نہیں؟ نسبت ہی ہے نا جی. تو سیدوں کی علی و بطول سے نسبت ہے. میں حدیث پڑھنے سے پہلے ایک بات اور گوش گزار کر دوں. غازی عباس مولا کائنات کے بیٹے تھے نا، اور حسنین شریفین کریمین بھی مولا کائنات کے بیٹے تھے. غازی کے بھائی لگتے تھے نا، شہزادیاں غازی کی بہنیں لگتی ہیں. میرے قرآن پہ ہاتھ ہے، ابھی پڑھوں گا. 7 سال کی عمر کے بعد غازی نے کبھی، پتہ نہیں تھا، ماں نے بتایا، تو 7 سال کی عمر کے بعد 34 سال کے اب عباس ہو گئے، کبھی بھائیوں کو بھائی نہیں کہا، بہنوں کو بہنیں نہیں کہا، کیونکہ یہ زہرا کے بیٹے ہیں، زہرا کی بیٹیاں. تو یہ سید زہرا کے بیٹے نہیں ہیں، زہرا کی بیٹیاں نہیں. کیوں مت ماری گئی ہے تمہاری؟ کیوں فیوز اڑ گیا تمہارا؟ یہ احانت ہے سیدزادیوں سے نکاح کرنا. من اہانا اولادی، جس نے میری اولاد کی احانت کی، فقط اہاننی، اس نے میری توہین کی. ومن اہاننی فقط اہان اللہ، جس نے میری توہین کی اس نے اللہ کی توہین کی. ومن اہان اللہ فقط کفر، اور جس نے اللہ کی توہین کی وہ کافر ہو گیا. سید کی توہین پر کفر واجب ہو رہا ہے. جی باقی کسی نے یہ جو فتویٰ آ گیا، فتویٰ قرآن کی آیتیں، میں نے آپ کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی ہے، معصوم کا فرمان پڑھا ہے. صلوات پڑھیں. تو گزارش یہ ہے، جو کچھ پیچھے ہو گیا، کسی سے غلطی کو سادات کی بے عزتی ہو گئی ہے، یہ اونچا بولیں، اس سید سے بھی معافی مانگیں اور آئندہ نہ کریں. اور آئندہ اگر کریں گے، آج کے بعد بڑی ذمہ داری بڑھ گئی امتیوں پر. کس کو نہیں پتا تو غفلت میں تو جو بھی ہو جائے جائز ہی ہے. اب قرآن سننے کے بعد، پیغمبر کے فرمان، معصوم کے فرمان سننے کے بعد بھی بندہ نہ سنبھلے نا، تو پھر جہنم واجب ہو جائے گی. صلوات پڑھیں. سید سجاد بڑا دل تھا کہ آج 1-1.5 گھنٹہ صرف پڑھتا، لیکن اشرا بھی ختم ہونے کا آخری مجلس تھی. میری یہ عادت ہے، میں سادات کے حق میں ہر جگہ پڑھتا ہوں جا کے. تو اس لیے کافی ٹائم ہو گیا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں. کلیجہ کٹ جائے گا آپ کا پہلے جملے پہ ہی. سید سجاد سے
کسی نے پوچھا مدینے میں کہ مولا آپ کے خاندان میں 4 جرنیل ہوئے ہیں. پہلے جرنیل تھے حضرت حمزہ، دوسرے جرنیل تھے جعفر طیار، تیسرے جرنیل تھے مولا کائنات، چوتھے جرنیل تھے علمدار کربلا مسجود وفا قمر بنی ہاشم حضرت ابو الفضل العباس. مولا آپ باقی سب جرنیلوں کا تذکرہ کرتے ہیں، بیٹھ کر کرتے ہیں، لیکن جب بھی آپ غازی عباس کی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، آپ اپنے بابا کی بھی مصیبتیں بیان کرتے ہیں، بیٹھ کے کرتے ہیں. لیکن جب بھی غازی عباس کی کوئی مصیبت بیان کرتے ہیں، آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، منہ پہ ماتم کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہائے ہمارا علمدار. مولا اس کی کیا وجہ؟ امام فرماتے ہیں جرنیل تو سارے ہی تھے، حضرت حمزہ بھی جرنیل تھے. ان کی شہادت کے بعد ہمارا گھر محفوظ رہا. میں مصائب پڑھ گیا ہوں. جعفر طیار بھی جرنیل تھے، ان کی شہادت کے بعد ہمارا گھر محفوظ رہا. مولا کائنات بھی علمبردار لشکر اسلام تھے، 10 سال مسلسل علمبردار لشکر اسلام رہے. ان کی بھی شہادت کے بعد ہمارا گھر محفوظ رہا. لیکن کربلا میں جب غازی گھوڑے سے اترا ہے نا، تو شامی کہتے تھے زینب کا پردہ اتارنا آسان ہو گیا. غازی کے اترنے کے بعد ہمارا رہ کچھ نہیں گیا. دو محرم کو قافلہ روکا اور نے، اس کے بعد محمد بن اشعث آیا. اس ملعون نے کہا کہ اپنے قافلے کے افراد کی فہرست بنا کے مجھے دیں، مجھے لکھائیں کتنے افراد ہیں آپ کے قافلے. سرکار سید الشہداء نے نام لکھوا دیے. اب اس بے غیرت نے ایک جملہ کہا، خدا کی قسم سب بنی ہاشم کے تلواروں پہ ہاتھ آ گئے. اس نے کہا خانوادہ رسالت کی مستورات کے مجھے نام لکھواؤ. اور سیدوں کس طرح سنو گے؟ میں سیدوں سے معافی مانگ کے پڑھ رہا ہوں. اس نے کہا مستورات کے نام، سب کے نام آئے. جب نام آئے نا لکھواؤ، سب کے بنی ہاشم کے نام قبضہ تلوار پہ آئے. غازی نے تلوار بلند کی، سید سجاد نے تلوار بلند کی، حضرت علی اکبر نے تلوار بلند کی. اور زمین پر غازی نے خط کھینچ کے کہا بے غیرت اب یہ جملہ کیا ہے؟ بس اتنے میں سرکار سید الشہداء کی آواز گونجی کہ عباس تلوار میان میں ڈالو. بس یہ کہنا تھا اور خیمے بھی اکھیڑو. اس بیگار نے کہا تھا کہ نام بھی لکھو، خیمے اکھیڑو. کہا عباس خیمے اکھیڑو. وفا کی حد ہو گئی ہے. غازی تھر تھر کانپ رہا ہے، تلوار ہاتھ سے چھوٹ گئی ہے، رسیوں پر ہاتھ ہیں. اور سید سجاد جو کہتے ہیں نا بیمار تھے، بڑے بہادر تھے، بیمار کوئی نہیں تھی پہلے. جب تلواریں میان سے بلند کی، جو غیرت مند لوگ بیٹھے ہیں ذرا اندازہ لگانا، دشمن سامنے کھڑا تھا. غازی نے بھی تلوار علم کی، سید سجاد کی بھی تلوار علم تھی. جب مظلوم نے کر کہا کہ تلواریں میان میں ڈالو تو سید سجاد غیرت سے مر گئے. دوسرا ہاتھ بھی بلند کیا اور یوں انگڑائی لی اور ریتے کربلا پہ گرے. پھر شام غریبہ کو غش سے آنکھ کھلی تھی. غازی بھی تھر تھر کانپ رہے ہیں. سرکار سید الشہداء نے دیکھا کہ غازی آج مر جائے گا. قریب آئے، کہا کہ غازی کیوں کانپ رہے ہو؟ کہا مولا میں نجف جانا چاہتا ہوں. کہا کیوں نجف جانا چاہتے ہو؟
کہا آپ کے بابا کو جا کے کہتا ہوں مجھے سمجھ نہیں آتی بہن بھائی نے کوئی مرنے کا تیار کیا ہوا ہے. تو تھر تھر غازی کام بھی ہے, رسیوں سے ہاتھ بھی نہیں اٹھاتے. سرکار امام حسین نے دیکھا کہ غازی مر جائیں گے آج, تو خیمے میں آئے, بہن کو کہا آپ نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں عباس کی, تو غازی کو کہنا خیمے اکھیڑے. تو زینب عالیہ نے خیمے سے آواز دے کے کہا عباس خیمے کیوں نہیں اکھیڑے؟ کہا شہزادی اکھیڑ رہا ہوں. تو وقت گزرتا گیا, میں مختصر کروں. 10ویں کی رات تھی. سرکار ابو الفضل عباس نے بڑی کوشش کی کہ مجھے جنگ کی اجازت ملے, جنگ کی اجازت نہیں ملی. اتنے میں شہزادی سکینہ خاتون صلوات اللہ سلام اللہ علیہ, غازی کی زوجہ تھی لبابہ خاتون, ان کے خیمے میں آئیں اور آ کے پوچھا کہ چچا عباس کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا باہر, کہا انہیں خیمے میں بلائیے. تو غازی خیمے میں نہیں آتے تھے, ڈرتے تھے کہ میں کیسے جاؤں, اندر جاتا ہوں بچے روتے ہیں, میں بچوں کو کیا جواب دوں, میں جنگ کی مجھے اجازت نہیں ملتی. تو غازی نہیں آئے. شہزادی سکینہ خاتون دوسری دفعہ آئی, نہیں 7ویں دفعہ جب آئی ہیں نا شہزادی سکینہ خاتون کہ چچا نہیں آئے. جب دیکھا کہ شہزادی سکینہ خاتون سلام اللہ صلوات اللہ اندر آ رہی ہیں, تو شہزادی لبابہ کانپنے لگی کہ میں سردار کی بیٹی کو کیا جواب دوں کہ غازی کیوں نہیں آ رہے. غازی اس پریشانی سے نہیں آتے تھے کہ بچے اندر روتے ہیں. تو شہزادی نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا. شہزادی لبابہ خاتون نے قرآن کا پڑھنا سنت ہے, قرآن کا سننا واجب ہے. بانی شریعت کی بیٹی تھی, چپ کر کے قرآن سننا شروع کر دیا. شہزادی لبابہ خاتون نے ایک سپارہ پڑھا, شہزادی سکینہ کھڑی ہو کے دیکھتی رہی. شہزادی لبابہ خاتون نے دوسرا سپارہ پڑھا, شہزادی سکینہ دیکھتی رہی. انہوں نے تیسرا سپارہ شروع کیا, تھک کے زمین پر بیٹھ گئی. شہزادی لبابہ 7واں سپارہ پڑھ رہی تھی کہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کے سکینہ خاتون کہتی ہیں یا اللہ کوئی غریب بھی نہ ہو جائے, آج تو چچی بھی بات نہیں سنتی. شہزادی سکینہ خاتون تو چلی گئی. شہزادی لبابہ خاتون نے ایک چادر بچھائی, اپنا ضروری سامان اس پہ رکھا, چادر کو باندھا, اور ابو الفضل بیٹا تھا, فضل بیٹا تھا, فضل کو کہا فضل جا کے بابا کو کہو اماں نجف جا رہی ہیں. جب غازی نے سنا نا کہ فضل نے کہا کہ اماں نجف جا رہی ہیں, اور غازی نے کہا بھی تھا اماں کو کہ اماں سیدوں پہ بڑا مشکل وقت ہے, آپ چھوڑ کے کیوں جا رہی ہیں, زارا کی بیٹیاں جنگلوں میں گر گئی ہیں, یہ اچھا موقع آپ نے ڈھونڈا کہ جا رہی ہیں. کہا میں جا نہیں رہی ہوں, واپس آؤں گی. میں نے بات کر لی ہے جا کے شاہ نجف سے کہ غازی بھی زندہ ہے اور حسین کی بیٹی بھی پیاسی ہے. تو سرکار وفا آئے. شہزادی عالیہ نے, شہزادی لبابہ خاتون نے, دونوں روتے بھی ہیں اور اپنے حصے کی دعائیں بھی اپنے ذہن میں رکھے. دونوں ہاتھ سرکار ابو الفضل عباس کے پاؤں پر رکھے اور ایک جملہ پوچھا. جواب تو غازی پاک کوئی نہیں دے سکے, تھر تھر کانپنا شروع ہو گئے. پوچھا شہزادی لبابہ خاتون نے غازی تم زندہ ہو؟ ہائے ہائے, اس سے آگے کیا مسائل پڑھو, غازی زندہ ہو تم؟ غازی چپ کر گئے. پھر کہتے غازی میں پوچھ رہی ہوں زندہ ہو؟ تو غازی تو چپ بولے کچھ نہیں. خود ہی فرماتی ہیں اگر زندہ ہوتے نا تو حسین کی بیٹی پیالہ لے کے خیمے خیمے نہ جاتی. رونے لگے, کہتی تو بھی سچ کہتی ہے, مجھے اجازت نہیں ملتی. جن کی مائیں تھی نا ان کو اجازت مل گئی. شہزادے قاسم کی ماں تھی, سفارشی بن کے گئی, اجازت مل گئی.
और वो मोहम्मद की माँ थी, सिफारशी बन के साथ गई, इजाज़त मिल गई। मेरी माँ मदीने में है, मैं क्या करूं, मुझे सरकार सैयद और शोदा इजाज़त नहीं देते। इतने में शहजादी सकीना खातून उसी खैमे में दाखिल हुई। हज़रत मुस्लिम बिन अकील की बच्चियाँ साथ थी। एक मशक थी जो पीछे हाथ करके रखी हुई थी। आई, कहा चचा मैं इजाज़त ले दूं? कहा आप इजाज़त ले दें मुझे। एक जुमला कहता हूँ, शहजादी सकीना खातून के कहने पर इजाज़त मिली थी ना। गाजी बाबुल हवाइज हैं, हुसैन की बेटी वो है जो अब्बास जैसे बाबुल हवाइज की बाबुल हवाइज है। तो कहा चाचा मैं इजाज़त ले देती हूँ, ये मैं मशक लाई हूँ, ये आप पहन लें। कहा मैंने मशक खुद नहीं पहननी, मैं आपका माशकी बन के जाना चाहता हूँ, मशक आप पहना है। शहजादी कहती चाचा आपका कद ऊंचा है, मेरा कद छोटा है, मैं मशक कैसे पहनाऊँ? और रोने वालों अपने गिरिए की मंजिलें बढ़ाते आओ, यही आकर रोने के जो जैसे आप रो रहे हैं, हर बंदा तड़प रहा है। तो अज़ादारों जब गाजी ने कहा मैं झुकता हूँ नीचे, गाजी जैसे तशोद में बैठते हैं ऐसे नीचे बैठे और अपना हाथ सकीना खातून के कदमों पे कुरान समझ के लगा दिया। और शहजादी सकीना ने दुआ दी, चचा जो हाथ मेरे कदमों पे लगाया है ना, ये हाथ क़यामत तक बुलंद रहेगा। सरकार गाजी आए, शहजादी सकीना साथ थी, डर भी रहे थे। जल्दी से आगे बढ़ के कहते हैं मैं नहीं आया, शहजादी सकीना मुझे साथ लाई है। तो शहजादी ने कहा बाबा मेरी सिफारिश है, चचा को इजाज़त दे, मेरा भाई असगर मरने वाला है। अली असगर का मुंह खुल गया। तो सरकार सैयद और शोधा ने कहा गाजी सिफारिश बहुत बड़ी ले आए हो, मैं इनकार नहीं कर सकता, कि मेरे सीने पे सोने वाली है। इजाज़त मिली, गाजी अंदर आए खैमे में, मौला की तीनों बहनों ने दस्तार बांधी। शहजादी ज़ैनब आलिया दस्तार बांध भी रही थी। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैति व युताहिरकुम ततहीरा की आयत पढ़ रही थी। शहजादी उम्मे कुलसूम दूसरा दस्तार का पेज दे रही थी और पढ़ रही थी युफूना बिन नजरे व युखाफूना यौमा काना शर्रहु मुस्ततीरा व युतिमून तामा अला हुब्बिही मस्कीनम व यतीमम वासीरा। बस पेज दे रहे थे कि शहजादी रुकैया गाजी की बहन सामने आई और कहा आखिरी पेज मैंने देना, मातम करने वालों देखना मेरी तरफ, आखिरी पेज जैसे मुर्दे को तहतम हनक बांधा देते हैं इस तरह बांध के शहजादी ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सादात के खैमों में मातम बपा हो गया। गाजी को इजाजत मिली, जब बाहर आए पूरे असले के पहना हुआ था, ज़रा भी थी, बख्तर भी थी, खौद भी था, तमाम जंगी हथियारों से लैस थे। मजलूम करबला ने देखा, कहा गाजी पूरे जंगी सामान के साथ आए हो? कहा मैंने आज बदला लेना है अली अकबर का भी और मोहम्मद का भी, कासिम का भी। मौला मैं देखूंगा कि ये कातिल आपके करबला में आज ठहरते कैसे। तो मौला ने कहा अच्छा गाजी ये मेरे बाबा की जुल्फ़कार है, ये भी ले जाओ। बड़े खुश हो गए कि पहले तो इजाज़त नहीं देते थे लड़ने, कहते थे लड़ना नहीं है, आज बाबा की जुल्फ़कार भी दे रहे हैं। जिन्होंने रोना देखना मेरी तरफ, आज बाबा की जुल्फ़कार भी दे रहे हैं। जुल्फ़कार दे के कहा गाजी ये जुल्फ़कार ले लो, लेकिन इतना ध्यान रखना इतने बंदे मारना कल जितने तेरी बहन ज़ैनब शाम में पत्थर खा सके। बस ये सुनना था, कायनात कुर्बान कर दूं गाजी, बहनों के पर्दे तेरी वफा पे निसार। तलवार को जमीन पे फेंका, ज़रा को उतार के जमीन पे फेंका, सर से खौद उतार के जमीन पे फेंका, तमाम जंगी जेवर उतार, नेज़ा जमीन पर फेंका और मक्तल की तरफ चल पड़े।
ذبح ہونے کے لیے۔ سرکار سید الشہداء نے ایک نیزہ دیا، جنگ نہیں پڑتا، اسی سے کہا دفاع کرنا، حملہ نہ کرنا۔ تو سرکار غازی لڑتے رہے۔ ایک ملعون نے، طفیل نام تھا بغیرت کا، اس نے وار کیا، غازی کا دایاں بازو قلم ہوا۔ پھر ایک اور ملعون نے وار کیا، اس وقت بایاں بازو قلم ہو رہا تھا، اور شہزادی سکینہ بابا سے کہہ رہی تھی مجھے چچا کی جنگ دکھاؤ۔ جب دیکھا کہ چچا کا بازو قلم ہو رہا ہے، اس وقت کہا بابا اپنے بھیا کو بلا لے، میرا بھیا عسکر مرتا ہے تو بے شک مر جائے۔ کہا سکینہ اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ غازی لڑتے گھوڑے کی زین سے گرے۔ غازی نہیں گرا، کربلا کے میدان میں عزادارو زینب عالیہ کا برقع گرا ہے زمین پر، زینب کی چادر گری ہے، اور خیموں میں اللہمان الحفیظ کی صدائیں بلند ہوئی ہیں، واہ حجابہ واہ حجابہ۔ غازی گھوڑے سے گرے، سید الشہداء دوڑے، غازی کا سر جولی میں رکھا، کہا کہ غازی میری یہ خواہش ہے، مجھے بھائی کہہ۔ ماں نے کہا تھا نا بچپن میں بہنوں بھائی نہیں کہنا، تو ماں کو ایک جملہ کہا تھا، میں نے سارا مسائل چھوڑ دیا، ماں کو ایک جملہ کہا تھا، اماں کوئی وقت آ جائے شاید آپ کہیں کہ حسین کو بھائی کہو، یہ کربلا سے سب بھاگ آتے ہیں، بہنوں کو بہنوں کہو۔ جب سرکار سید الشہداء نے کہا نا مجھے بھائی کہو، فرماتے ہیں میں کیسے پڑھوں آگے، مجھے ماں کا حکم ہے، بھائی نہیں کہنا۔ اس وقت مدینے سے ایک فضا کو حکم دیا، امام حسین نے، فضا میں آواز گونجی، غازی میں کہہ رہی ہوں حسین کو بھائی کہو، زینب کو بہن کہو۔ در خیمہ سے آواز آئی، عباس جانے سے پہلے مجھے بہن کہہ کے جانا، میری حسرت ہے۔ اللہ لعنت اللہ راکو۔